حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال سبحانه وتعالى: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صلوات. کائنات کی سب سے بڑی خوشی کی رات آج کی رات ہے، اور اگرچہ ورکنگ ڈے ہیں، اسکول ہالیڈے بھی ختم ہو چکی ہے، بہت سارے مومنین، مومنات اور بچے، ان کے لیے پراپر طریقے سے امام باڑے میں آ کر جشن میں شرکت کرنا بہت مشکل ہے. لیکن جہاں پر بھی ہوں، جس جگہ پر بھی ہوں، آج کی رات کی اہمیت کو سمجھ کے اسے پراپر طریقے سے ایز اے عید سیلیبریٹ کرنا ہے. اور یاد رکھیں، یہ جو جملہ میں نے کہا کہ سب سے بڑی خوشی ہے، سورہ رحمان کی آیت ہر ایک کو یاد ہے: حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جب تمہارے اوپر کوئی نیکی کرے، تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے اور احسان کرے، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ تم بھی پلٹ کے اس سے اچھے طریقے سے پیش آؤ. آج ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں تو ہوا چاہیے، پیٹ بھرنے کے لیے غذا چاہیے، صحت بھی ہے، وجود بھی ہے، سانس بھی ہے، رزق بھی ہے. کس کی وجہ سے؟ لولاک لما خلقت الافلاک. اے حبیب، اگر تو نہ ہوتا تو میں اس زمین و آسمان کو اور اس کائنات کو پیدا نہ کرتا. حدیث قصہ میں بھی ہم یہ سنتے ہیں، اور حدیث قصہ میں پھر پورے پنجتن کا تذکرہ آ جاتا ہے، لیکن اس حدیث قدسی میں صرف پیغمبر کو خطاب کیا جا رہا ہے: لولاک لما خلقت الافلاک. تو آج جو نعمت بھی ہمارے پاس ہے، چاہے وہ سانس لینے کی نعمت ہو، چاہے وہ غذا کھانے کی نعمت ہو، چاہے وہ ہمارا مکان ہو، چاہے وہ ہمارا لباس ہو، چاہے وہ ہماری سواری ہو، چاہے وہ ہماری آرام دہ زندگی ہو، چاہے وہ ہماری اولاد ہو، سب اس وجود کے طفیل ہے. اور اس کے حوالے سے میرا انداز تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسا ہوتا ہے. 5 چیزیں مختصراً: ہو، وین، ویئر، وائی. یہ ہے اصل. این ہاؤ. ہاؤ تو شاید اچھی انگریزی نہیں ہوگی. 5 سوال ذہن میں آتے ہیں کہ ہو، کون اس دنیا میں آج کے دن آیا جس کے لیے یہ خوشی منائی جا رہی؟ تو صاحب لولاک، جس کی وجہ سے ساری کائنات پیدا ہوئی، سردار انبیاء، باعث تخلیق کائنات، حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آج کی رات تقریر کے آخر میں شاید تھوڑا سا بیان کر دوں آج کی رات کیسی گزری تھی اس وقت. ہو، وین، آج کی رات یعنی 17 ربیع الاول، فرائیڈے، ارلی ان دا مارننگ، جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے. ویئر، مکے میں. لیکن اصل میری گفتگو اس جملے پر ہے کہ وائی، اس دنیا میں کیوں آئے. میں گلف میں بہت زیادہ جاتا رہتا ہوں، 40 50 60 سال ہو گئے ہیں گلف میں جاتے ہوئے. جب میں گلف میں جاتا تھا، اور ابھی بھی جا رہا ہوں، ابھی بھی، اس سے پہلے والا عشرہ تو وہیں پڑھ کے آیا ہوں آخری، تو اکثر یہ پتہ چلتا ہے کہ جی وہ لوگ تھے، فلاں صاحب اتنے سال سے یہاں تھے، کینیڈا چلے گئے، امریکہ چلے گئے، آسٹریلیا آ گئے، نیوزی لینڈ پہنچ گئے. تو کبھی بھی میں سوال نہیں کرتا کہ کیوں گئے، پتہ ہے کہ جہاں تھے اس سے بہتر جگہ پہ گئے. لیکن کبھی کوئی صاحب بتاتے وہ فلاں صاحب تھے، وہ سینیگال چلے گئے. تو میں حیران ہو کر پوچھتا ہوں کہ وہ گلف میں رہ کر دبئی کی اتنی آرام دہ زندگی وہاں کیوں گئی؟
میں کسی ملک کی توہین نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن فطری طور پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ جی وہ انگولا چلے گئے. ارے بھائی، ان پہ کیا مصیبت ایسی آن پڑی تھی کہ وہ دبئی کی اتنے اچھے جاب کو چھوڑ کے انگولا چلے گئے؟ کینیڈا کی خبر ملتی ہے تو کبھی پلٹ کے میں نہیں پوچھتا ہوں، اور میں سے مطلب میں نہیں، باقی عام لوگ. اور آسٹریلیا کسی کے مائیگریٹ کرنے کی خبر آتی ہے کبھی نہیں پوچھتے ہیں. لیکن دنیا کے کسی ایسے ملک کا نام لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرش الہی پر رہنے والا نور محمد آخر اس دنیا میں کیوں آیا؟ یا تو ہم یہ مانیں کہ دنیا عرش سے الہی سے بہتر ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے اس نور کو پیدا کر کے عرش پہ رکھا اور ملین اور بلینز آف ایئرز وہاں پہ رہا. ہم یہ نہیں بتا سکتے کتنے عرصے وہ رہے، کیونکہ ٹائم بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ بعد میں پیدا ہوئی ہے، اس سے پہلے رسول پیدا ہوئے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس جگہ پہ تھے، وہاں سے یہاں کیوں آئے؟ یہ ہے وائی. قرآن کریم نے جہاں کہیں رسول کا ذکر کیا تو خالی یہ نہیں کہا ہے کہ رسول اس دنیا میں آیا یا بھیجا گیا یا نازل کیا گیا، ہر جگہ یہ ضرور بتایا کیوں. بس اسی کیوں کو ذہن میں رکھیے گا تو شاید جو میرا اصل انداز ہے اس کے حساب سے تقریر ہو جائے گی، لیکن جشن ولادت میں لوگوں کو وہ انداز پسند نہیں آتا. اچھا، اب بہت ہی مشہور حالی ایک شاعر ہیں اردو کے، انہوں نے ایک مسدس لکھی ہے. نہ اتنا وقت ہے کہ حالی کو سمجھایا جائے کیونکہ ورکنگ ڈے کی تقریر ہے، نہ ہی اتنا وقت ہے کہ مسدس کو سمجھایا جائے. اور اس میں پھر وہ ایک شعر آتا ہے بہت مسدس حالی میں اسلام کی پوری ہسٹری ہے نا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. وہ جو نعت آئی ہے اس میں ایک شعر آتا ہے، ہوئی پہلو آمنہ سے ہویدہ دعائے خلیل و نوید مسیح. یہ حالی کا ایک شعر ہے. پہلو آمنہ سے ہویدہ ظاہر ہوئی، کیا چیز ظاہر ہوئی؟ خلیل خدا ابراہیم کی دعا اور مسیح حضرت عیسیٰ کی بشارت. عیسیٰ نے دعا نہیں مانگی ہے، خبر دی. حضرت ابراہیم نے خبر نہیں دی ہے، دعا مانگی. یہ قرآن کریم کی دو آیتیں، اور یہی دو آیتوں کا پہلے ترجمہ ہو، پھر ایک آدھ آیت اور ہے، پھر میں اس سوال کے جواب پر آتا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 130. حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا. قرآن کہہ رہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آیت چل رہی. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم و اسماعیل خانہ خدا کی دیوار کو اونچا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے خدا ہمارے اس عمل کو قبول کر لے. وقت نہیں ہے، ورنہ یہی ایک بہت اہم مسئلہ آتا ہے کہ نیک عمل کرنا کافی نہیں جب تک کہ وہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہو. خیر، کعبہ بنا رہے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس کے بعد ایک آیت اور ہے، وقت کم ہے اس لیے میں اس آیت کی تلاوت نہیں کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر آخر میں ایک آیت آتی ہے. 3 آیتیں مسلسل جو حضرت ابراہیم کی دعا. وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اور پھر ان لوگوں میں ایک رسول بھیج انہی میں سے. اس کا کام کیا ہوگا؟ دیکھیں بھی رسول بھیج. ابراہیم نے بھی خالی دعا نہیں مانگی کہ رسول بھیج، بلکہ یہ بھی بتایا کیوں بھیج. وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. ایک رسول بھیج ان میں سے. دعا ہو گئی. ہم اور آپ زمانے کے امام کے لیے دعا مانگتے صرف اتنا ہی کہتے نا کہ اے خدا ان کو ظاہر کر دے، بس ختم بات. آگے ہماری دعا میں اور کچھ نہیں ہوتا. ابراہیم بھی کہہ سکتے تھے کہ اے خدا ان میں ایک رسول بھیج. نہیں، یتلو علیہم آیاتہ، ہی ایسا رسول بھیج جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اور جو انہیں کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے. اور یزکیہم، ان کے نفس کو پاک کرے. انک انت العزیز الحکیم. یہ ہے دعائے خلیل جو حالی نے اپنے مسدس کے اس شعر جو بیت کہلاتی ہے اس کے دوسرے مصرے میں کہا، دعائے خلیل. اور پھر آئیے سورہ صف. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. یاد کرو وہ وقت جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں، مصدقاً و مبشرا. ایک چیز کی میں تصدیق کر رہا ہوں، ایک چیز کی میں گڈ نیوز دے رہا ہوں. مبشر، بشارت. مصدقاً لما بین یدی التوراۃ.
میں تصدیق کر رہا ہوں اس کتاب کی جو تمہارے سامنے میرے سامنے ہے، تورات۔ یاد رکھیے کہ قرآن از دا اونلی بک جس نے پیچھے کی تمام کتابوں کو کینسل کیا۔ حضرت عیسیٰ جو کتاب لے کر آئے اس نے تورات کو کینسل نہیں کیا تھا، تورات کی تصدیق کی تھی۔ اب یہ ایک الگ موضوع۔ مصدقاً میں تصدیق کر رہا ہوں لما بین یدی التورات، تورات کی یہ تصدیق، ومبشرا برسول، اور تمہیں بشارت دے رہا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں ایک رسول کی، یاتی من بعد اسمہ احمد، ایسا رسول جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام ہے احمد۔ یہاں رک کر جو میرا اپنا ایک انداز ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ نکتے بازی کی جائے، حالات زمانہ کو دیکھتے ہوئے کچھ خطرات سے آپ کو آگاہ کیا جائے۔ غلط دلیلیں، لفظی دھوکے، عوام کی سطح پہ جا کے وہ دلیل دینا اور اس سے غلط چیز کو ثابت کرنا، یہ دیکھیں یہ آیت مبشر، میں صرف حالی کے اس شعر کے دوسرے لفظ کو سمجھا رہا ہوں، نوید مسیحا، مسیحا نے خوشخبری دی تھی، نوید خوشخبری وہ یہ تھی، مبشرن میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، بے رسول اس رسول کی، یاتی من بعدی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام ہے احمد۔ پاکستان میں ایک فرقہ ہے، بنا اس وقت ہے جب انڈیا اور پاکستان ایک تھے، اور وہ فرقہ احمدی بھی کہلاتا ہے، قادیانی بھی کہلاتا ہے، اور جس نے شروع کیا اس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس نے اپنی نبوت کی دلیل اس آیت کو بنایا تھا۔ کیا کہا تھا کہ دیکھیے مسلمان جس رسول کو مانتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی رسول کا کلمہ گو کہتا تھا، اس کا نام محمد ہے۔ حضرت عیسیٰ نے محمد کی خبر نہیں دیا، احمد کی خبر دیا، احمد تو میرا نام ہے۔ چنانچہ یہ آیت میری نبوت کی دلیل ہے، حضرت عیسیٰ میری نبوت کی بشارت دے کے گئے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، نہ میرا موضوع قادیانی، اگرچہ نبی کے ذکر کے ساتھ ختم نبوت کا ذکر لازم ہے، لیکن ایک چھوٹی سی تقریر میں اتنا وقت کہاں، اور اس دلیل کو اتنے لوگوں نے قبول کیا کہ دنیا میں اتنے سارے قادیانی ہیں نا، یہ تو نہیں ہے نا کہ بالکل نہیں، انگلیوں پہ گنے جائیں، ایسا بھی نہیں، اچھی خاصی تعداد ہے، ان کا ایم ٹی وی تو آپ کے ڈش پر بھی آتا ہوگا، اور وہ اس دلیل کو مان رہے ہیں۔ دلیل دینا کوئی کمال نہیں ہے، دیکھنا پڑتا ہے دلیل میں کوئی جان ہے کہ جان نہیں ہے۔ تو خیر حضرت عیسیٰ نے بشارت دی، یاتی من بعدی میرے بعد آئے گا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ یہ وہ تھی دعائے خلیل، یہ ہے نوید مسیح۔ قرآن کریم کو دیکھتے جائیے، حضرت ابراہیم کی دعا میں ایک بہت اہم نقطہ ہے، وہ میرے اس سوال کا جواب ہے، وائی کیا ضرورت پڑی عرش الہی جیسے پاک و پاکیزہ ماحول میں رہنے والے نور کو اس دنیا کی گندگیوں میں آنے کی؟ حضرت ابراہیم کی دعا، تھوڑی سی بات، تھوڑی سی شروع میں خشک ہے، ویسے تو میری ساری تقریر خشک ہوتی ہے لیکن یہ کچھ زیادہ ہی خشک ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، توجہ، وہ تیری آیت کی تلاوت کرے، کتاب کی تعلیم دے اور ان کے نفس کو پاک کرے۔ دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ سورہ آل عمران میں بھی یہ اعلان ہوا اور سورہ جمعہ میں بھی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سورہ جمعہ جو آپ ہر جمعے کو سنتے، ہاں اللہ نے بھیج دیا۔ ابراہیم نے دعا مانگی، خدا نے کہا ہم نے بھیج دیا رسول جو ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کے نفس کو پاک کرتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا۔ اور سورہ آل عمران میں بھی عجیب طریقے سے کہا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے تم لوگوں پر احسان کیا ہے، اس بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، جبکہ اپنے رسول کو بھیجا، مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ من اللہ، منت رکھنا کسی پہ، احسان کرنا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے احسان کیا ہے صاحبان ایمان پر کہ رسول بھیجا، لیکن کیوں بھیجا ہے؟ وہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم۔ اب نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ ابراہیم نے جو دعا مانگی، پھر سنی، کہا وہ پہلا کام یہ کرے کہ تلاوت کرے۔ قرآن نے کہا ہم نے وہی رسول بھیجا جو تلاوت کرتا ہے۔ ابراہیم نے کہا کتاب کی تعلیم دے اور نفس کو پاک کرے۔ خدا نے کہا نہیں، یہ ترتیب صحیح نہیں۔ حضرت ابراہیم نے گناہ نہیں کیا، دعا مانگی ہے، خدا نے کہا نہیں، یہ ترتیب صحیح نہیں۔
ابراہیم نے کہا انہیں کتاب کی تعلیم دے اور ان کے نفس کو پاک کرے. خدا نے کہا نہیں، پہلے وہ نفس کو پاک کرے گا پھر کتاب کی تعلیم دے گا. دیکھیں دونوں آیتوں کا فرق. میں دونوں آیتیں پھر پڑھ رہا ہوں، اتنی آسان عربی ہے کہ اردو والے تو سمجھ لیں گے. وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیات، یہ ابراہیم کی دعا ہے. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِم. یہ ابراہیم کہہ رہے. خدا کہہ رہا ہے ہم نے بھیجا وہ رسول. سورہ جمعہ بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، آیات تو پہلے، پھر یزکی ہے، پھر یعلمہم الکتاب. پہلا کام رسول کا ہے تمہارے نفس کو پاک کرنا. رسول اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا ہے کہ تمہیں گناہوں کی ترغیب دے اور تمہیں گناہوں کا شوق دلائے کہ میں رحمت للعالمین ہوں، میں شفیع المذنبین ہوں، اللہ نے مجھے حق شفاعت دیا ہے اس لیے اب جتنے گناہ کرو کوئی پرواہ نہیں ہے، میں جو آ گیا ہوں. نہیں، پہلے نفس کو پاک کرے گا، یہ اصل اس کا مقصد ہے. جب پاک ہو جاؤ گے پھر کتاب کی تعلیم دے گا. کتاب کتنی ڈینجرس چیز ہے، بہت خطرناک لفظ میں نے استعمال کیا. یہ کتاب خدا سورہ حشر میں خدا نے اعلان، سورہ رعد میں اعلان کیا، یہ کتاب ایسی ہے اس کے ذریعے سے تم پہاڑوں کو چلا سکتے ہو. اس کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے پورا کائنات کا نظام چلتا. آصف بن برقیہ کو صرف ایک کلمہ پتہ تھا، ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آ گئے نا، پوری کتاب جس کے پاس ہو. قرآن کے الفاظ ہیں آصف بن برقیہ کے لیے کا اندہ علم من الکتاب، تھوڑا سا کتاب کا علم، تو وہ تخت وہاں سے اٹھا لی. مولا کے لیے کا اندہ علم الکتاب، اس کے بعد پوری کتاب کا علم ہے. پیغمبر علم کتاب اگر اس طرح دے دے کہ ابھی ہمارا نفس پاک کرنا ہو تو ہم اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں پہ ظلم کریں گے. ظلم کرنے والوں نے ظلم کیے. اسی کتاب کے ذریعے سے ہم دنیا میں فساد برپا کریں گے. فساد برپا کرنے والوں نے اسی کتاب کی مدد سے فساد برپا کیے. نیزوں پر بھی قرآن اٹھا لیے گئے ہیں. تو کہا پہلے تمہارے نفس کو پاک کرنا. یہ چوتھے سوال کا جواب ہے، وائے رسول اس دنیا میں کیوں آئے. اب یہاں روکیے. رسول کا جہاں کہیں مقصد آیا قرآن میں، ہر جگہ یہ لفظ ضرور آیا یزکیہم. ہر جگہ سے مطلب ہے کہ اکثر جگہوں پر تم کو پاک کرنے آیا. جسمانی پاکیزگی نہیں، تمہارے نفس کو پاک کرنے آیا. ابھی میں آتا ہوں. اب روکیے، یہاں پر ایک اور اہم مسئلے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ آج کی رات، دیکھیں ذکر رسول ایسا کہ ساری زندگی بھی آپ ذکر کریں گے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو 45 منٹ 50 منٹ کی ایک تقریر، جب ذکر رسول چھڑ جاتا ہے تو بات پوری نہیں ہو پاتی اور ہم بھول جاتے ہیں کہ آج ہی کی رات اسی رسول کے ایک وارث و جانشین اور بیٹے کی ولادت کی رات بھی، یعنی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام. اکثر ایسا ہوتا ہے نا، شروع میں منقبت بھی پڑھی جاتی ہے تو امام کا ذکر کبھی رہ جاتا ہے یا کبھی ایک آدھ شعر میں ہوتا ہے. تقریر کرنے والے مقررین بھی چھٹے امام کا ذکر کر ہی نہیں پاتے ہیں. بہت ہوا تو آخر میں 2 جملے کہہ دی. چنانچہ میں تھوڑی ترتیب بدل رہا ہوں. شروع میں ذکر کر رہا ہوں امام کا ایک تمہید کے بعد. تمہید کہاں پہ میں نے روکی ہے؟ سنیے، رسول آئے ہیں اس دنیا میں نفس کو پاک کرنے. ابھی ربط ملے گا. اب آئیے یہ یاد دلا دیا جائے کہ آج کی رات اس اعتبار سے نور علی نور ہے. ایک خوشی کے بعد دوسری خوشی. آج ہی کی رات امام معصوم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں جو تمام ائمہ طاہرین صادق ہیں. لیکن سوچئے کوئی تو وجہ کہ اس امام کا لقب صادق بن کے رہ گیا اس کو، اور یہ لقب رسول نے دیا تھا. یہ رسول نے لقب دیا تھا. جب ایک بار اماموں کا ذکر ہو رہا تھا تو چوتھے امام کا ذکر کر کے کہا اور اس کا پوتا وہ ہوگا جو صادق ہوگا. یہ لقب رسول کا دیا ہوا ہے، وہ بھی 17 ربیع الاول کو اس دنیا میں آئے. اور صرف 1-2 جملے ان کے بارے میں عرض کر کے پھر ان کے حوالے سے ایک اہم پیغام اور پھر یزکیہم سے اس کا ربط ملے گا. چھٹے امام کی کنیت ہے ابو عبداللہ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھی حال ہی میں تقریر کے بیچ میں ایک جملہ میں نے کہا نا کہ غلط دلیلوں کے ذریعے سے قادیانی اپنی نبوت کو ثابت کر رہا ہے اسی قرآن سے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس حاکم شام نے صفین کے میدان میں جو حدیث اس کے اوپر رسول نے اس کے بارے میں کہی تھی کہ آئے عمار ایک باغی گروہ قتل کرے گا، غلط دلیل کے ذریعے اس نے کیا کہا کہ عمار کو میں نے کو تھوڑی قتل کیا ہے، علی نے قتل کیا. کیوں لے کر آئے تھے اپنے لشکر میں؟ جب لائے تھے تو قتل تو ہو گئی وہ. تو اب ماننے والوں نے مان لیا، اس کے چاہنے والوں نے دلیل قبول کر لی. مولا کہتے رہے کہ پھر تو جناب حمزہ کا قاتل
کفار مکہ اور ہندا تو نہیں ہوئی نا، پھر تو رسول اللہ ہوئے، کیوں لے کر آئے جناب حمزہ کو؟ نہ لاتے نہ وہ شہید ہوتے۔ لیکن عقلوں پہ جب پردے پڑ جاتے ہیں نا تو یہ غلط دلیل ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز ابھی میں دیکھ رہا تھا، ابو عبداللہ چھٹے امام کی کنیت، اور چھٹے امام کے بہت اہم ایک راوی ہیں ابو بصیر۔ میں آ رہا ہوں ایک اور اہم مسئلے پہ، لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی، ابو عبداللہ امام حسین کی بھی کنیت، یا ابا عبداللہ، ابا عبداللہ ہمارے ہاں تغروں پہ لکھا ہوتا ہے، علم پہ لکھا ہوتا ہے، زری پہ لکھا ہوتا ہے، بلکہ یہ کہیے کہ زیادہ مشہور ہمارے یہاں ابا عبداللہ امام حسین۔ ابو بصیر ابو عبداللہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، یہ میں کسی دشمن اہل بیت کا کلپ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ دیکھیے کیا ان کی عقلوں پہ پتھر پڑے شیعوں کے۔ ابو بصیر روایت کر رہے ابو عبداللہ سے، ابو عبداللہ امام حسین 61 ہجرہ میں شہید ہو گئے، ابو بصیر تو پیدا ہوئے 105 ہجری میں، وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تو روایت کیسے کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی کم معلومات رکھنے والے اس چکر میں بھی آ جائے، کیونکہ دو معصومین کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور ایک فارمولہ سن لیجئے، جب ہسٹری میں ابو عبداللہ ہے تو اس سے مطلب امام حسین، اور جب احکام دین میں ابو عبداللہ ہے، وضو کے مسئلے میں، غسل کے مسئلے میں، قرآن کی تفسیر میں، اس سے مراد چھٹے امام۔ اچھا یہاں پہ یہ بھی میں یاد دلا دوں جو لوگ گلف سے آئیں، گلف میں جناب علی اصغر کی شہادت کو اس طرح سے نہیں پڑھا جاتا، وہاں پہ پڑھا جاتا ہے عبداللہ رضی، امام حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے رضی، رضی کہتے ہیں دودھ پیتا بچہ جو ابھی عالم رضاعت میں ہو، تو بعض علماء کہتے ہیں تو ایک ہی کا نام ہے، وہی علی اصغر ہے، وہی عبداللہ رضی۔ تو ابو عبداللہ امام حسین کی کنیت ہے عبداللہ کے باپ، تو عبداللہ اس چھوٹے بچے کا نام تھا جو کربلا میں شہید ہوئے۔ مجھے اشارہ نہیں کرنا تھا، لیکن چونکہ دبئی سے کافی مومنین آسٹریلیا تشریف لا چکے ہیں، وہاں پہ جتنے عرب ہیں وہ عبداللہ رضی کی شہادت بناتے ہیں، یہ تو ابو عبداللہ کی وجہ سے آ گیا۔ چھٹے امام کی کنیت بھی ہے ابو عبداللہ، لیکن جس بیٹے کی وجہ سے وہ انتہا سے زیادہ گمراہ بیٹا، اس نے شیعت کے اندر اتنے بڑے فساد کو برپا کیا، لیکن بہرحال کنیت تو پہلے ملتی ہے، بیٹے کا نام تو بعد میں رکھا جاتا ہے، فساد جو برپا کیا اس پہ آنا تھا، اس لیے ایک جملہ کہا۔ بس ایک بات سن لیجئے، چھٹے امام یعنی ان کے والد پانچویں امام ہیں، اور ان کی والدہ ام فروہ، وہ ام فروہ نہیں جو کربلا میں، پانچویں امام پوتے ہیں شہربانوں کے، اور ام فروہ پوتی ہیں ان کی بہن گیہان بانو کی، دو بہنیں شہربانو اور گیہان بانو، ایک کا پوتا پانچواں امام، ایک کی پوتی ام فروہ، اور ان دونوں میں شادی ہو۔ ایک گیہان بانو وہی ہیں کہ جن کی شادی شہربانو کی شادی آقا حسین سے ہوئی، تو گیہان بانو کی شادی محمد ابن ابی بکر سے، جنہیں مولا ہمیشہ اپنا تیسرا بیٹا کہتے تھے۔ گرچہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مولانا وہ پچھلی تقریر میں جو آپ نے نعمت خان علی کا واقعہ پڑھا تھا محمد ابن ابی بکر کے باپ پہ لعنت، تو وہ کیا تھا؟ میں نے کہا اس کو بھی بیٹھ کے میں سمجھاؤں کہ وہ کیا تھا۔ خیر، تو خلاصہ یہ کہ ایک بہن کا پوتا ایک بہن کی پوتی، ان دونوں کی شادی ہوئی، چھٹے امام اس دنیا میں تشریف لائے، اور چھٹے امام کی زندگی کا یہ بہت اہم ایک واقعہ نہیں، ایک بہت اہم پیغام جو آپ تک اس لیے پہنچانا کہ اب ہم لوگوں کا بھروسہ نہیں آج زندہ ہے کل مر جائیں، اور اس وقت جو زمانہ آ رہا ہے بڑا خطرناک زمانہ۔ جب رسول خدا دنیا میں آئے تھے تو پہلے شیطان مایوس ہوا تھا، پھر شیطان خوش ہوا تھا۔ میں نے کہا نا کہ وقت ملا تو آخر میں یہ پڑھوں گا کہ رسول جس رات کو آئے اس رات کو ہوا کیا دنیا میں، مگر یہ جملہ سن لیجئے، شیطان پہلے مایوس ہوا، ایسا مایوس کہ ایسی چیخ ماری کہ وہ 7ویں آسمان تک چیخ گئی شیطان کی، پھر خوش ہوا۔ وہ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ ہر سال سنتے ہوں گے، میں بھی برکت کے لیے اس کو آخر میں پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے اس وقت بھی شیعت کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے ذہن میں رکھیے، بہت ہمارے دشمن پر امید بیٹھے، ان کی ساری امیدوں کا مرکز ایک، وہ کیا ہے؟ چھٹے امام کی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ یہ کہ باہر کا دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا اندر کا دشمن۔ یہ ہم لوگ جانتے بھی، ہم کہتے ہیں کافروں سے ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچتا، منافقوں سے زیادہ نقصان پہنچتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ منافق اپنے اندر بھی منافق ہوتے ہیں،
شیعت کو جب نقصان پہنچا جب شیعت کو آپس میں لڑا دیا گیا. چھٹے امام سے پہلے تک حملے باہر سے ہوتے تھے. جب دیکھا، کس نے دیکھا؟ دشمنوں نے. یہ چھٹے امام کی ولادت کی رات ہے، اس لیے میں چند جملے کہہ رہا ہوں. آج کی رات چھٹے امام کا ذکر تو ہونا چاہیے نا، چاہے مختصر ہو لیکن ہونا تو چاہیے نا. اتنا تو حق ہے نا امام معصوم کا ہم پر. تو چھٹے امام کے زمانے سے طریقہ بدل دیا حملوں کو. اب کا ان کے خاندان میں پھوٹ ڈالو. اور چھٹے امام کے اولاد میں چھٹے امام کے اپنی اولاد ان کے درمیان اتنے اختلافات پیدا کر دیے گئے کہ اس کی وجہ سے چھٹے امام کے لیے، بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں توہین نہ ہو جائے، یہ بتانا مشکل کیا ناممکن ہو گیا کہ میرے بعد امام کون ہوگا. آج ہر مومن سمجھتا ہے جیسے ہم اپنے بچوں کو 12 اماموں کے نام یاد کراتے ہیں نا، اماموں کے زمانے میں بھی اس طرح ہر ایک کو یہ نام یاد ہوں گے. ایسا نہیں تھا. ائمہ کے زمانے میں سوائے بہت ہی کم مومنین، بہت ہی کم، اتنے کم کہ انگلیوں پہ گنے جائیں، کسی کو نہیں پتا تھا کہ ایک امام کے بعد دوسرا امام کون ہو. ہر امام اپنے وقت آخر بتاتا تھا کہ اب امامت کس کو مل رہی. تاریخ اگر نہ پڑھیں تو بہت ہم کو دھوکے ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایک جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت ہے نا، جس میں رسول نے 5ویں امام کو سلام بھجوایا. وہ بھی 5ویں امام تک، آگے نہیں. چھٹے امام کے بعد امام کون بنے گا؟ چھٹے امام بتا نہیں سکتے تھے. اندازہ کریں حالات کیا تھے کہ اولاد میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ایک اولاد کو کچھ دینا چاہتے ہیں، نہیں دے پاتے کہ دوسرے بھائی اس کے خون کے پیاسے ہو جائیں. یہ ماحول چھٹے امام کے گھر کا تھا جن کی آج ولادت. اور پھر میں وہ جملہ دہرا دوں کہ موجودہ زمانے میں اسی پیٹرن کو اختیار کیا جا رہا. ایک جملہ ہمارے یہاں بہت کہا جاتا ہے اور وہ آدھا صحیح بھی کہ جی آج کل تو دنیا بنو امیہ کی سیاست چل رہی ہے. بنو امیہ کی سیاست تو مشہور ہو گئی ہے. بنو عباس کی سیاست کو ہم بھول گئے ہیں، وہ کم نہیں تھے. یہ بنو عباس سے جو کہ خود خاندان کے تھے نا، بنو عباس بھی رسول خدا کے چچا کی اولاد میں ہیں، خاندان کے تھے نا، تو ان کو زیادہ معلوم تھا. انہوں نے چھٹے امام کے بیٹوں کو آپس میں لڑا دیا. اس طرح سے امام کی زندگی میں کہ امام یہ نہیں بتا پا رہے ہیں کہ میرے بعد موسی کاظم میرا وارث و جانشین. بڑے بڑے صحابی، بڑے یعنی جو رسول خدا کے پاس سلمان و ابو ذر کا اسٹیٹس، جو مولائے کائنات کے پاس مالک اشتر و محمد ابن ابی بکر کا اسٹیٹس، جو آقا حسین کے پاس حبیب ابن مظاہر کا اسٹیٹس، اس اسٹیٹس کے صحابی ان کو بھی پتا نہیں کہ چھٹے کے بعد ساتواں کون. اتنا چھٹے کو چھپانا پڑ رہا تھا، ورنہ 7ویں امام باپ کی زندگی میں ہی شہید کر دیے جاتے. معجزوں کے ذریعے سے تو امامت آگے نہیں بڑھتی ہے، ورنہ تو سارے مسئلے ہی ختم ہو جاتے ظاہری اعتبار سے. چنانچہ ابو حمزہ الصومالی کتنا اہم صحابی، کتنا اہم، یعنی خود معصوم نے کہا کہ جو رسول خدا کے پاس سلمان کا اسٹیٹس ہے وہ ابو حمزہ کا اسٹیٹس ہمارے پاس. اب تو الحمدللہ دعائے ابو حمزہ الصومالی جو رمضان میں پڑھی جاتی ہے تو ان کا انٹروڈکشن ہوتا. ان کو نہیں پتا کہ چھٹے کے بعد ساتواں کون. چنانچہ مشہور واقعہ ہے نا کہ جب وہ کوفے میں تھے اور ان کو خبر ملی کہ چھٹے امام شہید ہو گئے، ولادت کی محفل ہے اور میں شہادت کا واقعہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ پیغام اسی سے ملے گا، تو انہوں نے کہا کہ ان کے بعد امام نے اپنے بعد کس کو اپنا جانشین بنایا. خبر لانے والے نے کہا کہ کسی کا نام نہیں لی. 5 آدمیوں کے نام لیے کہ میرے بعد یہ میرے معاملات کو دیکھیں. ابو حمزہ نے پوچھا وہ کون سے 5 آدمی؟ کہا نمبر 1 تو خود خلیفہ منصور کا نام رکھا. خلیفہ منصور ظالم ترین جس نے امام کو زہر دے کے شہید کیا. اور دوسرا گورنر مدینہ کا نام رکھا ہے جس نے زہر دیا. منصور نے آرڈر دیا گورنر مدینہ کو، اس نے زہر دیا. اور تیسرا نام رکھا ہے اپنی بیوی ام حمیدہ کا. اور چوتھا نام رکھا ہے اپنے اس بڑے بیٹے عبداللہ کا جس کی وجہ سے چھٹے امام ابو عبداللہ کہلاتے ہیں. اور 5واں امام نام رکھا ہے اپنے چھوٹے بیٹے موسیٰ کا. ابو حمزہ الصومالی نے 5 نام سنے، کہا میں نے پہچان لیا اس میں امام برحق کون. منصور اور گورنر مدینہ تو ظالم ہیں. ابراہیم کے وقت سے خدا نے اعلان کیا تھا لا ینال عہد الظالمین، کسی ظالم کو میرا خدا نہیں ملتا. یہ 2 تو کٹ گئے. ام حمیدہ عورت ہے، عورت امام نہیں بنتی، یہ نام بھی کٹ گئے. اب بچے 2،
تو پیغمبر کی حدیث ہے کہ جب تک کہ بڑے میں کوئی خرابی نہ ہو چھوٹا وارث نہیں بن سکتا. تو چھوٹے کا نام لکھنا بتا رہا ہے کہ بڑے میں بھی کوئی خرابی. کہا یہ 4 نام کٹ گئے تو میں امام برق تک پہنچ گیا, پہنچنا پڑا. ابو حمزہ کا اسٹیٹس دیکھیے, میں پچھلے سال 3 مجلسوں میں ابو حمزہ کے حالات پڑھ چکا ہوں. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنے عظیم اسٹیٹس والا اس کو نہیں معلوم. اب یہ الگ بات ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام نے یہ 5 نام کیوں لکھے. وہ ایک الگ واقعہ ہے, چھٹے امام ہی کی زندگی کا واقعہ ہے. آج جشن ولادت رسول ہے, جشن آمد رسول. میں چھٹے امام کے حالات اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ نمبر 1 بہت کم پڑھا جاتا, اور نمبر 2 یہ کہ اس کا کنیکشن ملے گا رسول کے مقصد سے. وائے اب دیکھیے نام کیوں لکھے. جیسے ہی چھٹے امام شہید ہو گئے, منصور نے گورنر مدینہ کو لکھا کہ انہوں نے جس کو اپنا وارث بنایا نا ان کو بھی قتل کر دو. گورنر مدینہ نے کہا کہ وارث تو 5 بنائے, پہلا تو آپ ہی کا نام اور پھر میرا نام, قتل کر دو تو پہلے تو ہم 2 ہی آتے ہیں. کہا ایسا ہوا ہے, پھر چھوڑ دو. حالات اب ذرا دیکھیے چھٹے امام کے زمانے کے حالات, کیوں ایسے حالات کیوں بنے. مفضل ابن عمر, آج کل ان کے بہت حالات پڑھے جاتے ہیں مجلسوں میں, کیونکہ امام نے ان کو وہ جو یورپ سے سائنسدان آئے تھے اسلام کے خلاف بات کرنے, ان کو تیار کیا تھا 4 دن اپنے پاس بٹھا کر. وہی مفضل, ان کو نہیں پتا کہ امام کے بعد کون امام. ابو بصیر کو نہیں پتا. یہ سب بقول مرحوم آغائے خوئی کے پلر آف دی شیعت ہیں, چھٹے امام کے انتہائی قریبی صحابی ہیں, جن کا نام لے کر امام نے کہا تھا لولا امثال ہؤلاء لن درست آثار النبوہ. اگر یہ میری مدد نہ کرتے تو نبوت کے آثار مٹ جاتے. ان کو نہیں پتا کہ 7واں کون ہے. اتنا چھپا کے رکھنا پڑا 7ویں کے حالات, 7ویں کے نام کو, ورنہ 7ویں امام شہید کر دیا جاتے اور بھائی کے ہاتھوں شہید ہو جاتے. اور اگر بھائی کے ہاتھوں شہید ہو جاتے تو وہی کہتے بنو عباس کی تو خاندانی جھگڑا تھا. آج یزید کی حمایت کی جاتی ہے کہ جی وہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی, اور وہ بزرگوں کے زمانے سے ایک جھگڑا چلا رہا تھا. وہ پیدا ہوئے تھے ان کے دادا, تو وہ ان دونوں جڑے ہوئے تھے, تو تلوار سے الگ کیا تو کسی نے کہا کہ زندگی بھر یہ لڑتے رہیں گے. ساری باتیں آج کی جاتی ہیں نا, وہاں تو حقیقت ہوتی, بھائی بھائی کو شہید کرتا. اتنا چھپا کے رکھا گیا 7ویں امام کو, اس لیے کہ یہ معلوم تھا کہ خاندان میں اختلاف پیدا کر کے کس طرح سے اس کو یوز کیا جائے گا. اچھا, اب یہ جو بات میں نے کہی یہ تو چھٹے امام کا وہ امتحان ہے جو ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ سب سے آرام سے چھٹے امام نے زندگی گزاری. اب رکی, وقت نہیں رہا. اگرچہ میرے حساب سے گھڑی تو کہہ رہی ہے ابھی 8 بھی نہیں بجے, لیکن شاید یہ 1 گھنٹے پرانی والی گھڑی ہے, تو اس لیے میں ذرا سا کبھی کنفیوز ہو جاؤں گا, لیکن کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹے میں بات پوری کروں. اب رکیے, ایک بات سنیے. شیعت کو آج جتنا نقصان ہمارے آپس کے جھگڑوں سے ہو رہا اور ہمارے آپس کے اختلافات سے, اور ایک جملہ ابھی بہت تفصیل چاہتا ہے, وقت نہیں ہے. اس زمانے میں خاص طور پر چھٹے امام سے لے کے 11ویں امام تک ایک امام کے بعد دوسرا امام پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ کون امام بنا. امام کو اگر آپ نہ پہچان سکے تو ایمان گیا, پھر تو یقیناً جہنم ہے. بہت بڑا امتحان تھا. آج لوگ اسی میں کنفیوز ہو جاتے ہیں, تقلید کس کی کریں, مرجع مجتہد کئی نام سامنے آ گئے. یہ تو پھر بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. اگر آپ نے غلط مرجع کی تقلید کر لی, اس سے آپ شیعت سے باہر نہیں نکلیں. بہت ہوا تو گناہگار ہوں گے, وہ بھی اگر جان بوجھ کے یہ عمل کی. نجات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے, لیکن اس وقت امام کو ڈھونڈنا مسئلہ ہوتا تھا. اب مسئلے کا حل بہت آسان ہے نا. کیا مسئلہ ہے, چھٹے سے جا کے پوچھ لو آپ کے بعد کون امام ہے. چھٹے زبان یعنی ہونٹوں میں تالا لگا کے بیٹھے, نہیں بتا سکتے. اور یاد رکھیے کہ اس وقت دنیا کی بہت ساری امیدیں ایک چیز سے وابستہ, اور وہ یہ ہے, بہت غلط جملہ ولادت کی محفل میں کہہ رہا ہوں, کہ آغا سیستانی کا انتقال ہو, پھر دیکھو کہ ہم کس طرح سے شیعت کا خاتمہ کرتے ہیں. امیدیں لگی, امیدیں. اللہ طول عمر عطا کریں ان تمام مراجع کو. لیکن بہرحال ہم کو پتا ہے جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. ہر مرجع دنیا میں آتا ہے, اپنی ڈیوٹی انجام دے کے چلا جاتا. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سب
90+ ہیں جو ہمارے صف اول کے مراجع. یعنی میں کوئی بد دعا نہیں دے رہا ہوں، نہ کوئی بدتمیزی کر رہا ہوں، لیکن ایک دوسرے کے قریب قریب اس دنیا سے جائیں. بڑی امیدیں. آغا سیستانی اتنے اسٹرانگ مرجع اس وقت بن کے رہ گئے کہ ان کو ہلانا ممکن نہیں ہو رہا ہے دشمنوں کے لیے، ورنہ تو ان کی زندگی ہی میں یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا. اب پوری تیاری ہے. اتنا کنفیوز کیا جائے گا آپ کو. کچھ لوگوں کو اگر یاد ہو جو میرے ایج گروپ کے ہیں، جب آغا محسن حکیم کا انتقال ہوا تھا، کس کی تقلید کی جائے؟ امام خمینی اور آغا کوئی جیسی ٹاورنگ پرسنالٹی سے، لیکن لوگ کنفیوز تھے. کچھ وقت لگا مسئلے کو حل کرنے میں. اور جب امام خمینی اور آغا کوئی کا انتقال ہوا تو یہ، لیکن آغا سیستانی پوری کی پوری تیاری ہے یہ دنیا سے رخصت ہوں، پھر اتنے گروپ میں شیعت کو تقسیم کریں گے. چھٹے امام کے حوالے سے میں نے بات اس لیے کی کہ چھٹے امام شہید ہوں، ہم شیعت کے ٹکڑے کریں گے، اور 3 ٹکڑے تو بہت بڑے اس وقت ہو گئے. ایک اسماعیلی مذہب، ایک افتحی مذہب، ایک واقفی مذہب، اور پھر چوتھے 7ویں امام کے ماننے والے جو گنے چنے. اب یہ بہت اہم موضوع ہے کہ پوری دنیا تیار بیٹھی، سب کو انتظار ہے آغا سیستانی کے اس دنیا سے رخصت ہونے. اور جو ہماری قوم کا معیار گرتا جا رہا، تو آپ یاد رکھیے کہ جب مرجع کا مسئلہ آئے گا کس کی تقلید کریں، تو ہمارے ہاں فیصلہ علماء نہیں کریں گے، ہمارے ہاں فیصلہ شاعر حضرات کریں گے، ہمارے ہاں فیصلہ نوحہ خان کریں گے. اب نوحہ خان جا کے بتاتے ہیں کہ فلاں کی تقلید کرو اور فلاں کی تقلید نہ کرو. بڑے بڑے علماء فیصلہ نہیں کر پاتے، تو ٹاپ آف دا لسٹ جو مراجع ہیں ان کے فوراً بعد کے جو مرجع ہیں وہ بتاتے ہیں تقلید کس کی ہو. ہم جیسے بچے کچوں کو اس میں دخل دینے کا اختیار نہیں، لیکن آپ دیکھیے نوحہ خان پہنچتے ہیں ہر شہر ان کی تقلید کر رہے ہیں. جیسے ہم نے باقی سارا دین ان کے حوالے کر دیا منقبت خانوں کے، اب اس میں بھی. لیکن یہ بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ مجھے وقت نہیں ملتا کہ میں العصر میں یا آسٹریلیا میں کوئی تقریر کروں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات آگے کہاں جانے والے ہیں. اور چھٹے امام کے حوالے سے مجھے موقع ملا. اب ایک آخری بات سنی، اس کو ربط دوں گا میں پیغمبر سے، اور آج کی تقریر ختم. وہ آخری بات یہ کہ پھر یہ جو ٹاپ آف دا لسٹ چھٹے امام کے صحابی تھے، جنہوں نے 7ویں امام کو پہچانا اور معرفت حاصل کر کے عام شیعوں کو بتایا. انہوں نے کیسے پہچانا؟ انہوں نے پہچانا علم دین اور علم فقہ اور علم شریعت کی مدد سے. بہت دلچسپ واقعہ ہے، لاسٹ ایئر میں پڑھ چکا ہوں چھٹے امام کی شہادت کی مجلس میں. کیسے یہ لوگ گئے 4-5 کا گروپ. اور کون گروپ؟ جیسے گروپ کا مطلب ہے سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، عمار یاسر، مقداد ابن اسود، یہ مل کے جا رہے ہیں، اتنے ٹاپ کے چھٹے امام کے شاگرد. اور پہلے عبداللہ کے پاس گئے تو کہتے تھے میں امام ہوں، میرا چھوٹا بھائی جھوٹ بول رہا. 7ویں امام کے لیے کہہ رہے جھوٹ بول رہا. وہ لالچ میں آ گیا کرسی کی، اس کو امامت چاہیے. تو پہلے اس کے پاس گئے، اس سے کیا سوال کی؟ تقریر یاد کیجئے میری پچھلے سال والی، فقہی مسئلے. سر پیٹتے ہوئے آگئے، جس کو اتنا دین نہیں پتا یہ امام ہو سکتا ہے. اور پھر 7ویں کے بعد پہنچے اور مسئلہ حل ہوا. کس کی مدد سے پہچانا؟ اب میں ایک سوال اور کروں. مرجع تو مرجع، جب ہمارے زمانے کا امام آئے گا ہم کیسے پہچانیں گے؟ پہچان کے 2 اصول ہیں، ایک ابھی آ رہا ہے، ایک تقریر کے دوسرے حصے میں آئے گا جو اب شروع ہونے والا ہے، دوسرا حصہ شروع ہونے والا. یہ حلال و حرام اور واجبات کے مسائل جو امام کی پہلی ذمہ داری. آج چھٹے امام کی ولادت ہے تو چھٹے امام کا ایک تحفہ لے لیجیے. چھٹے امام فرماتے ہیں مجھے محبت ہے، احبو، مجھے محبت ہے کہ میرے شیعوں کے سروں پہ کوڑے مارے جائیں. امام فرما رہے ہیں. اور یہ حدیث 3 طریقے سے آئی ہمارے پاس. مجھے محبت ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے سروں پہ کوڑے مارے جائیں، ہمارے شیعوں کے سروں پہ کوڑے مارے جائیں، ہمارے محبوں کے سروں پہ کوڑے مارے جائیں، تاکہ وہ حلال و حرام کے مسئلے سیکھیں. جو امام کی نگاہ میں اتنا اہم مسئلہ ہے. بھئی چھٹے امام کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ انہوں نے ہم تک وہ احکام پہنچائے جس کی وجہ سے ہمارا نام جعفری پڑا اور فقہ جعفری کہلائی. تو چھٹے امام کی ولادت میں ہر سال یہ پیغام دے کے جاتا ہوں، بس صحرا میں اذان دیتا ہوں، اثر کچھ نہیں ہوتا، لیکن اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہوں.
اور اس میں یہ آخری بات سن لیجئے تاکہ تقریر کے دوسرے حصے کے دو بہت اہم نقطے آپ کے سامنے واضح ہو جائیں. آخری بات یہ سن لیجیے کہ چھٹے امام جب اتنا زور دے رہے ہیں کہ حلال و حرام سیکھو تو ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ نہیں سیکھو گے تو تمہارے رزق میں اور کھانے میں مال حرام آ جائے گا جو بدترین گناہ. اور اب اس کو میں ربط دیتا ہوں. جن لوگوں نے میرے شارجہ کا عشرہ سن لیا, میں پسند نہیں کرتا ہوں, سن لیا, اس میں جو ایک واقعہ آیا تھا آخری تقریر میں اس کا ہلکا سا اشارہ آئے گا, لیکن پہلے سن لیجیے. نہیں جانتے مسائل, تمہارے مال میں حرام آ جائے گا, اور حرام آنے کا مقصد ہے دشمنی رسالت. میں اس پہ ابھی آتا ہوں, پہلے مثال دے دوں. ایک دو چھوٹی مثالیں سن لیجیے. کینیڈا میں گیا تھا میں ایک صاحب کے پاس, مطلب وہ لے کے گئے تھے, مولانا آ جائیے میری دکان دیکھ لیجئے, میں نے ایک نیا بزنس شروع کیا, آپ آ جائیں تو برکت ہوگی. میں نے کہا آسٹریلیا میں نہ کہیے گا, تو کہتے ہیں جہاں آپ جاتے ہیں برکت اڑ جاتی ہے. خیر نہیں مولانا مجھے چلے. وہ ان کی $2 کی شاپ تھی, ڈالر شاپ وہاں کہلاتی ہے, وہ جو ہمارے یہاں پاکستان میں ہر مال دعانے اور ہر مال چارانے ایک زمانے میں ہوتا تھا, سعودی عرب میں کل خمسہ ریال وہ دکان تھی. اب اس کے اندر بہت سارے گفٹ رکھے تھے, چھوٹے چھوٹے گفٹ ہوتے ہیں. اس کے اندر وہ ایک گفٹ وہ بھی تھا کہ کراس, جو عیسائیوں کا ایک نشان. میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگے وہ لوگ آتے ہیں گفٹ خریدتے ہیں, کوئی کچھ خریدتا ہے, کوئی کچھ اور خریدتا ہے. یہ کی چین تھی, اس کے اندر کراس. میں نے کہا یہ حرام ہے. اچھا ہم تو کوئی یہ اس کو عبادت کے لیے یا اس کے لیے تو نہیں بیچ رہے ہوتے, گفٹ ہے, لیکن یہ حرام ہے. اور حرام کی بات آئی تو ایک چھوٹا سا مسئلہ بتا دوں جو کم لوگوں کو پتا. اس کی ذرا وضاحت ضروری ہے لیکن آج نہیں کروں گا, وقت نہیں. اتفاق ایسا ہے کہ اگلی تقریر بھی شاید مجھے کو کرنا پڑے. جو 11ویں امام کی شہادت کی ولادت کی محفل ہوگی تو 11ویں امام نے تو تقلید کے مسئلے کو ہم تک پہنچایا. لیکن اشارہ, بچوں کا ایک بہت مشہور کھیل ہے لیگو ٹھیک ہے. اگر لیگو ایسا ہو جس کے اندر آخر میں انسانی شکل بنتی ہے, مجسمہ بنانا اسلام میں حرام ہے, چاہے بچہ ہو چاہے بڑا. اب یہ دوسری بات ہے کہ نابالغ بچے کو گناہ نہیں اور اس کے ولی کی بھی ذمہ داری نہیں, لیکن اگر وہ بالغ ہو جائے تب لیگو سے بہت ساری چیزیں بنتی. لیکن اگر اس میں کوئی مجسمہ بن رہا ہے, سپر مین, بیٹ مین, ڈائنوسار اور بہت سارے ایونجرز وغیرہ کون سے جو آج کل کیریکٹر آتے ہیں انسانی یا جانور, وہ حرام ہے, وہ مجسمہ ہے. اچھا ہاں یہ بتا دو, تمام مشہور مراجع میں صرف آقا خامنہئی نے مجسمے کو جائز سمجھا. تو تقلید اگر الگ ہے تو ٹھیک. ہو سکتا ہے کہ میری آج کی تقریر مسائل کو سالو کرنے کے بجائے کنفیوژن کریٹ کر رہی ہے, جن کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جب فقہ ایک ہے, دین ایک ہے, تو فتوے دو کیوں. لیکن بہرحال جو میرا ریگولر مجموعہ ہے وہ تو اس چیز کا عادی. لیگو یا یہ کہ اسکولوں کے اندر ڈوف دیتے ہیں بچوں کو اور کہتے ہیں اس سے مختلف کیریکٹر بناؤ, وہ بھی حرام اگر اس میں کوئی جانور یا انسان. بعض پرانے مراجع تو ہاتھ کی پینٹنگ کو بھی حرام کہتے تھے, بہت پرانے نہیں, صرف ایک جنریشن پہلے کے مرجع جیسے آقا خوج کے زمانے. چلیں آج کل کے سارے مراجع پینٹنگ کو جائز کہتے ہیں, مگر مجسمہ حرام, چاہے وہ گڑیا ہو, چاہے وہ بچوں کے کھلونے ہو, چاہے لیگو ہو, چاہے وہ اسکولوں میں جو ڈوف کے ذریعے سے پلاسٹر آف پیرس یا وہ مختلف قسم کے اور مٹیریل آتے ہیں, اس سے چیزیں بنائی جاتی ہیں. پھر بتا دوں نابالغ بچے کے لیے حرام نہیں, وہ نابالغ. یاد کیجئے پچھلی تقریر کیا تھی, اللہ نے 6 یا 7 آدمیوں سے قلم کو اٹھا لیا تھی نا پچھلی تقریر, تو اس میں بچے بھی شامل ہیں. لیکن جب یہ بالغ ہو جائے گا تو جائز نہیں رہے گا. لڑکیاں بہت جلدی بالغ ہو جاتی ہیں, بہت کم لوگوں کی توجہ اس جانب. اسکول میں کیا ہو رہا ہے, بچوں کو کھلونے ہم کیا دے رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک مسئلہ آئے گا جو آپ کہیں گے کہ تو سمجھ میں نہیں آتا. جو چیز آپ کی سمجھ میں نہ آئے اسی کا نام ہے صادق حسن کی تقریر, اور وہ یہ مجسمہ بنانا حرام. لیکن اگر کسی نے بنا لیا تو اس کو خریدنا بھی جائز ہے, اس کا بیچنا بھی جائز ہے, اس کو گھر میں رکھنا بھی جائز ہے کراہیت کے ساتھ, لیکن جائز. دو الگ چیزیں ملائیے گا نہیں. اب مثلا اگر کسی کے بزنس میں یہ چیز آ گئی, ایسی چیزیں بیچنا یہ جائز ہے, لیکن اگر وہ کراس آ گئے
ایک مومن نے تو اپنا بزنس چھوڑ دیا. وہ قبروں کے کتبے بناتے تھے, وہ جو اسٹون لگاتے ہیں نا قبروں کے اوپر, کہہ رہے ہیں میرے پاس 90% کرسچن گاہک آتے ہیں, وہ اس کے اوپر کراس بنواتے ہیں. آقا سیستانی سے خود جا کے انہوں نے زیارت میں پوچھا, آقا نے کہا کہ حرام ہے یہ عمل. اب یہ سب کیا ہے کہ جان بوجھ کے وہ گناہ کر رہا ہے؟ نہیں, اس کو پتا ہے شراب بیچنا حرام ہے اور شراب نہیں بیچے گا. پورک حرام ہے, پورک نہیں بیچے گا, اس کی طرف ذہن ہی نہیں گیا. یہی چھٹے امام نے کہا کہ اگر مسائل نہیں پتا ہوں گے تو تمہاری نیت نہیں ہوگی, حرام تمہارے اندر آ جائے. اور جہاں حرام آتا ہے وہاں دشمنی رسول آتی ہے. دشمنی آل رسول تو بعد کی چیز ہے, پہلے تو رسول کی دشمنی آتی ہے. اب آئیے یہاں سے میں فوراً آ رہا ہوں کہ امام نے دو چیزیں بتائیں. چیز ایک ہی بتائی کہ حلال و حرام کے مسئلے سیکھو, پھر اس کا ایک بڑا نقصان یہ بتایا کہ نہیں سیکھو گے تو تمہارے یہاں حرام آئے گا. رسول کا کام ہے نفس کو پاک کرنا. یہیں پہ روکی تھی نا تقریر میں نے. نفس پاک ہوگا جب آپ کی غذا پاک ہوگی, جب آپ کا جسم پاک ہوگا, جب آپ کی روح پاک ہوگی. اور اگر مال حرام ہے تو کبھی بھی پاک نہیں ہوگا. اب وہ واقعہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے, لیکن یہاں سے بہت دور, مختصر سن لیجیے. چھٹے امام کے زمانے کا مسئلہ میں نے کیا بتایا, یہ پتہ نہیں چل پا رہا تھا ان کے بعد امام کون ہے. تو اصحاب خاص نے کس طرح پہچانا, وہ ایک اصول ہے. اب آئیے رسول پر آ جائیے. پیغمبر کی ولادت سے پہلے جو دشمنان اسلام تھے, یعنی جو یہودی, سارے یہودی نہیں, جس کو آج کل ہم کہتے ہیں زائنسٹ مثلاً, وہ پیغمبر کی تلاش میں تھے. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ آئے گا تو ہمارے مذہب کا خاتمہ ہوگا. ایک جملہ میں نے کہا تھا, حضرت عیسیٰ سے ان کو اتنا اختلاف نہیں تھا, پھر بھی ان کو پھانسی چڑھوائی. وہ اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا الگ چیز, مگر ہاتھ تو سارا یہودیوں کا تھا نا. جبکہ حضرت عیسیٰ بار بار کہہ رہے تھے میں موسیٰ کی شریعت کو ایز اٹ از رکھ کر, یہاں سے جو لوگ بعد میں آئے ہیں, میں نے یہ آیت شروع میں تلاوت کر دی, میں موسیٰ کی شریعت کو کینسل کرنے نہیں آیا ہوں, مصدقا لما بین یدی التوراۃ, موسیٰ کے مشن کو کنٹینیو کرنے آیا ہوں. پھر بھی برداشت نہیں تھا. پیغمبر کے لیے تو یہ تھا کہ پیغمبر ہر نبی کی شریعت کو کینسل کریں گے اور ہر نبی کے دین کا خاتمہ کریں گے. بدترین دشمن تھے, اور پیغمبر کی تلاش ان کو پیغمبر کی ولادت سے کئی سو سال پہلے سے تھی, کئی سو سال. لیکن پیغمبر کی جیسے ولادت جیسے جیسے قریب آ رہی تھی, اس دنیا میں کچھ ایسی چینجز آ رہی تھی کہ وہ لوگ سمجھ گئے تھے. اور پھر جو اس رات کے واقعات پیش آئے تو جو یہودیوں کے ٹاپ کے علماء تھے ان کو یقین ہو گیا کہ یہ پیدا ہو گیا. بلکہ اگر میں تھوڑا سا پہلے جاؤں, حضرت عبداللہ کو پہچان لیا تھا کہ یہ آخری نبی کے باپ ہے. وہی جو مامون نے طریقہ اختیار کیا تھا امام زمانہ کو روکنے کا. کیا طریقہ اختیار کیا تھا؟ نویں امام سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی کہ بھئی اب ان کی شادی ہوئی ہے تو جو ان کی اولاد ہوگی, امام زمانہ انہی کی اولاد میں ہوگا نا, تو مجھے کیا کہیں گے, میں تو ان کا نانا ہوں. اور ان کو کیا پتا کہ ہم لوگ تو سب کچھ نانا ہی سے کرتے ہیں. خیر وہ ایک الگ جملہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ تو میں تو نانا ہوں. نویں امام سے کیوں شادی کی بیٹی؟ صرف اس لیے کہ امام زمانہ میری اولاد میں ہو جائے تو آسان ہوگا پھر ان کو کنٹرول کرنا. یہاں یہودیوں نے کیا سوچا تھا آخری رسول کے لیے؟ ان کے دادا ہی کا خاتمہ کر دو. دادا کون ہے؟ عبد المطلب. عبد المطلب کا نام عبد المطلب نہیں ہے. عبد المطلب کا مطلب ہے مطلب کا غلام. مطلب تو ان کے چچا تھے, ان کے غلام کے نام سے مشہور نام تھا ان کا شیبۃ الحمد. آج بھی آپ مکے میں جائیے, باب السلام جس سے ہم لوگ خانہ کعبہ میں انٹر ہوتے ہیں, اس کے برابر والے دروازے کا نام ہے باب بنی شیبہ. اولاد شیبہ کا دروازہ. کون ہے شیبہ؟ حضرت عبد المطلب. اللہ نے ان کو چھپا لیا. کیسے؟ نام چینج ہو گیا. نام بدلنے سے اب وہ تو ڈھونڈتے رہے شیبۃ الحمد کو. شیبۃ الحمد ان کے سامنے بیٹھا, لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ان کا نام شیبۃ الحمد ہے. وہ ڈھونڈ رہے ہیں شیبۃ الحمد کون ہے. اللہ نے نام عبد المطلب کروا دی. وہ بہت دلچسپ واقعات ہیں, وقت بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں. پھر پتا چلا کہ بھئی ان کی یہاں تو اولاد ہو گئی. جب پہچانا کہ یہ کون ہے, دادا ہیں, تو پتا چلا ہے کہ ان کی یہاں تو اولاد ہو گئی. اب تو دادا کو مارنا بیکار, اب اولاد کے پیچھے پڑے. حضرت عبداللہ کو پہچان لی, اچھی طرح پہچان لیا, ان کو زہر دے کے شہید کر دیا. حضرت عبداللہ مدینے میں شہید ہوئے ہیں نا, وہ مدینے گئے تھے اپنے سسرال
کسی کام سے اور وہاں شہید ہوگا. کیسے شہید ہوئے؟ یہودیوں نے زہر دے دی اور خوشی کے شادیانے بجائے. جب باپ مر گیا تو بیٹا کہاں سے؟ کنفرم کیا ان کے یہاں کوئی اولاد ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. مکے سے رپورٹ ملی ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں. کہا اب ان کو شہید کر دو. شہید ہو گئے, خوش ہو گئے کہ آخری رسول کا باپ تو مارا گیا اور وہ بے اولاد مرا. اب انہیں کیا پتا کہ جناب آمینہ آلریڈی 6 مہینے کی پریگننٹ ہو چکی تھی. پھر جب 3 مہینے اور گزرے اور انہوں نے دنیا میں وہ ساری تبدیلیاں دیکھ لی جو رسول کی ولادت کی وجہ سے ہوئیں, تو گھبرا گئے کہ یہ نشانیاں تو بتا رہی ہیں رسول پیدا ہو گئے اور ہم نے تو ان کے باپ کو مار دیا تھا. یہ کیسے ہو گئے؟ پتہ چلا کہ بھائی تم نے تو باپ کو مارا. یہ کیسے؟ یہ کہاں معلوم کروایا تھا کہ ان کی بیوہ پریگننٹ تھی کہ نہیں تھی؟ وہ پریگننسی تھی اور بیٹا پیدا ہو گیا. اب انہوں نے کہا اس رسول کو اب یہ پیدا ہی ہو گئے, اس کو بچپنے ہی میں مار دینا. لیکن میک شیور کرنا ہے کہ یہ واقعاً یہ رسول ہے کہ نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ عبداللہ کی طرح پھر ہم چکر میں آ جائیں, ہم انہیں رسول سمجھ کے مار دیں اور مطمئن ہو جائے پتہ چلا رسول کسی اور گھر میں پل رہا. تو پہلے ٹیسٹ کرنا ہے یہ رسول ہیں کہ نہیں. کیسے ٹیسٹ کیا؟ ابھی آپ نے میری مجلس اگر سنی ہوگی, یہ تو میں محاورتاً کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں مولانا سامنے بیٹھ کے نہیں سنی جاتی, آن لائن کون سنے گا. خیر, تو خلاصہ یہ ہے کہ عبداللہ کے مسئلے میں, عبداللہ رسول خدا کے والد ہیں, آج جشن ولادت رسول ہے, اب یہ رسول کا بیان شروع ہو گئے. عبداللہ کے مسئلے میں دھوکہ کھا چکے تھے کہ صحیح جگہ پہنچ گئے تھے, عبد المطلب میں صحیح جگہ نہیں پہنچ پائے تھے, جب پہنچے تو ٹو لیٹ ہو چکا تھا. عبداللہ میں صحیح جگہ پہنچ گئے لیکن پھر بھی دھوکہ کھا گئے تھے. تو کہا کہ اب پہلے میک شور کرو کہ یہ بچہ واقعا رسول ہے کہ نہیں. یہودیوں نے کیسے میک شور کیا؟ ان کی کتاب میں رسالت کی ایک پہچان تھی اور بہت ہی پکی پہچان تھی. اصل میں تو میرا یہ موضوع الگ سے بھی ایک بنتا ہے, ہاؤ وی ریکوگنائز امام زمانہ. ہم کیسے پہچانیں گے کہ آنے والا امام زمانہ ہے کہ نہیں. آج کل معجزوں کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ معجزوں سے پہچانیں. ابھی میں پڑھ رہا تھا پاکستان کا ایک بہت ہی ریموٹ ایریا, بہت ہی جاہل, وہاں ایک پیر صاحب کی بڑی اس وقت عزت ہو رہی. کیوں؟ کہا کہ وہ آج کے زمانے میں معجزے دکھا رہے ہیں, کیونکہ لوگ قرآن اٹھا کر ان کے معجزوں کی تصدیق کر رہے ہیں تو پورا گاؤں مانتا ہے. کیا معجزے؟ ہمارے پیر صاحب ایئرپورٹ پہ گئے تھے, جیسے ہی وہ پہنچے بند دروازے کھل گئے. وہ مزید آگے بڑھے تو وہاں سیڑھیاں تھیں, انہوں نے قدم رکھا, سیڑھی خود ہی چلنے لگی. کہیں تو معجزہ ہے نا. وہ آگے بڑھے راستے پر تو راستہ خود ہی حرکت کرنے لگا, ان کو وہاں تک پہنچا دیا اس نے. اور قرآن اٹھا کے لوگ کہہ رہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سیڑھی اسٹیئرز خود ہی چل رہی ہے. وہ بیلٹ جسے ہم بیلٹ کہتے ہیں نا, وہ تو اس کو بیلٹ نہیں کہتے, وہ تو کہتے ہیں راستے پہ گئے, راستہ چلنے لگا ان کے قدموں کی برکت سے. بند دروازے ان کی وجہ سے کھل گئے تو سارے معجزے بن گئے. قرآن کی قسم لوگوں نے کھائی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بند دروازے کھلتے اور رکی ہوئی سیڑھیوں کو چلتے دیکھا. تو اب آج کا زمانہ ٹیکنالوجی کا ہے کہ خالی معجزوں سے نہیں پہچان سکتے آپ, تو کیسے پہچانے وہ ایک الگ موضوع. لیکن یہودیوں نے کیسے پہچانا اور شیعوں نے کیسے پہچانا 7ویں امام کو, ایک وہ نقطہ ایک یہ نقطہ, ایک پکی نشانی تھی. چنانچہ یہودیوں کا ایک ڈیلیگیشن آیا اور بڑے بڑے جو ان کے ٹاپ کے 3-4 ربائی جسے کہتے ہیں وہ آئے کہ میک شیور کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس بچے کو مار دیں اور اصلی بچہ کہیں اور پل رہا ہو. کبھی آپ نے اس پہ بھی غور نہیں کیا ہوگا کہ رسول خدا کو بچپنے میں جناب حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا کیوں گیا تھا؟ اس کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ مکے سے دور ایسی جگہ بھیجو کہ دشمن وہاں نہ جائے. یہ بہت اہم ہسٹری ہے. تاریخ میں تو لکھا ہے جی حلیمہ سعدیہ کا بھیجا کیونکہ عرب کے لوگوں کا طریقہ تھا کہ بچوں کو شہر میں نہیں پالتے تھے, ان کی زبان بگڑ جاتی. رسول خدا کی زبان بگڑے گی نعوذ باللہ. وہ صرف اس لیے کہ ساری تلاش ہو رہی ہے. کیوں؟ آج رات کے واقعات کی وجہ سے. ہم ان کو سب کو پتہ چل گیا رسول پیدا ہو گئے جو سمجھدار لوگ تھے. پیغمبر کو مکے سے بھیج دیا گیا باہر, وہ ایک الگ موضوع ہے, اس کا وقت نہیں. لیکن جب یہ بچے جب واپس آئے پیغمبر 5-6 سال کی عمر, یہ ربائی پہنچے, یہ پورا یہودیوں کا ڈیلیگیشن کا پہلے میک شور کر. کیسے میک شور کیا؟
یہ دوسری پہچان. انہوں نے کہا ہمارے پاس کتاب میں ایک چیز آپس میں. حضرت ابو طالب اس وقت سردار بن گئے تھے، اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر کی ایج 8 سال کی تھی. کہا کہ ہم باہر سے آئے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، آپ خانہ کعبہ کے متولی اور ٹرسٹی ہیں، بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کام طریقہ تھا پہلے. تو ہمارے یہاں آج کل ہے نا، کوئی امام باڑہ بنائے، امام باڑہ چلائے، کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی خدمت دے رہا ہے، سمجھتے ہمارے نوکر ہیں، ان کو اس سے بھی زیادہ خدمت کرنی چاہیے. کبھی کوئی گفٹ لا کے دیں، کبھی کوئی اپریسیشن، یا کنسپٹ ہی ہمارے یہاں ختم ہو گیا. ہمارا رائٹ ہے یہ. تو خیر اس زمانے کا ایک عام طریقہ تھا، لوگ آ کے عزت دیتے تھے. ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے. کہا اپنے پورے گھر کو لے کے آئیے گا. کہا لے کے آؤں گا. بچوں تک کو لائیے گا. کہا کہ اور بچوں کا وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن میرا ایک بھتیجا ہے، اس کو میں 1 سیکنڈ اپنے سے الگ نہیں کرتا، اس کو لے کر آؤں گا. وہ یہودی اسی کو بلانا چاہ رہے تھے. تو ابو طالب 1 سیکنڈ بھی رسول کو الگ نہیں کرتے تھے. دعوت. اب دعوت ہوئی تو یہودیوں نے کیا کیا، کھانا کیا پکایا، یہ واقعہ تفصیل سے میں پڑھ چکا ہوں، اس وقت بہت مختصر پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک مرغی چوری کی. وہ جو مکے کی ایک بہت مشہور عورت تھی نا، رفیدہ بہت مشہور عورت ہے. نہیں، رفیدہ تو مدینے کی نرس تھی. مدینے میں نرس تھی، رفیدہ وہ الگ ہے. زبیدہ، ہاں. مکے میں ایک عورت تھی، بوڑھی عورت، بیچاری بیوہ ہو گئی تھی، اولاد تھی نہیں. تو اس کا کام یہی تھا کہ وہ مرغیاں پالتی تھی اور ان کے انڈے بیچتی تھی، اور کچھ مرغیاں بھی بیچتی تھی. یہ اس کا کام تھا. جیسے پہلے زمانے میں اسی طرح غریب لوگ گزارا کرتے تھے. اب تو ہر چیز کارپوریٹ کلچر میں جا کر ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہاتھ میں آ گئی. تو اس کے گھر میں دیوار پھلانگ کے پہنچے، ایک مرغی اس کی چوری کی، وہ لے کے آ گئے. اور ایک دوسری مرغی سڑک پہ گھوم رہی تھی، کسی کی تھی، مالک کا پتہ نہیں تھا، وہ بھی اٹھا لی. اس کے پیسے نکال کے کونے پہ رکھ دیا کہ مالک ملے گا تو اس کو پیمنٹ کریں. اب 2 مرغیاں دونوں پکائی. پہلے یہ زبیدہ والی چوری کی مرغی پکائی اور لا کے دسترخوان پہ رکھی. حضرت ابو طالب کا طریقہ آپ کو پتا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے رسول کو اپنے آپ سے الگ نہیں کرتے. رات کو رسول جب تک کہ نہیں سوئیں ابو طالب جاگتے رہتے ہیں. جب پیغمبر سو جائیں تو ان کو ہٹا کے اس کی جگہ اپنے کسی بیٹے کو سلاتے ہیں. وہ شب ہجرت جو مولا کا طریقہ تھا، وہ باپ کی دیوی، وہ تربیت بھی تھی. ابو طالب صرف شیب ابی طالب میں نہیں، اپنے گھر میں بھی روزانہ رات کو. دیکھیے اتنی احتیاط کیوں کر رہے ہیں. یہ احتیاط ہے کہ وہ یہ پتا ہے ان کو بھی کہ یہودی پیچھے پڑے ہوئے. ابھی تو قریش مکہ تو بعد میں جب اعلان نبوت ہوگا، یہ تو ابھی سے ہیں. اور ابو طالب کا طریقہ ہے، دسترخوان پر جب تک کہ محمد پہلا نوالا نہیں لے گا، نہ ابو طالب کھانا کھائیں گے، نہ ان کا کوئی بیٹا کھا سکتا. سب فاقے کریں گے، پہلے محمد، پہلی غذا، پہلا لقمہ، پہلا نوالا. میں بہت مختصر کر کے بھی ذرا تفصیل میں چلا گیا. دسترخوان بچھایا، کھانا آیا، گرما گرم وہ مرغی، اور وہ کھولا گیا اور رکھا گیا. تو سب لوگ بیٹھے ہوئے. وہ یہودی کہہ رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ کیجئے. جو بھی ان کے ہاں بسم اللہ ہو، ان کے زمانے میں پتہ نہیں وہ بسم اللہ کہتے ہیں کہ بشم اللہ کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہوں گے. خیر خلاصہ یہ ہے کہ بسم اللہ. ابو طالب نے کہا جب تک کہ بچہ نہیں شروع کرے گا ہم نہیں کھائیں گے. تو انہوں نے پھر پیغمبر کو دیکھا. اچھا، اصل مقصد بھی یہی تھا، میاں صاحبزادے بسم اللہ کیجئے. پیغمبر نے کہا یہ کھانا ہم کھا ہی نہیں سکتے. کہا کیوں نہیں کھا سکتے؟ کہا یہ کھانا ہمارے ہونٹوں سے ٹچ بھی نہیں ہو سکتا. کہا نہیں، کیسے نہیں ٹچ ہوگا، ہم کھلائیں گے. کہا کھلاؤ. اب یہودیوں نے کھانے پہلا لقمہ توڑا، یا جیسے بھی مرغی تھوڑا سا گوشت کاٹا اور پیغمبر کی طرف بڑھایا. اچھا، وہاں سے ان کا ہاتھ سیدھا چل رہا ہے. پتہ نہیں کیا وہ آخری مرحلے میں پہنچا، یا وہ دائیں طرف نکل گیا یا وہ بائیں طرف نکل گیا. ایک تماشا بن گیا. ہر یہودی کوشش کر رہا، ہاتھ وہاں سے سیدھا چلتا ہے. بہت سے لوگ ہیں نا کہ مولانا نے نشانہ لگایا تھا یہاں سے تو سیدھا گیا تھا، وہ پتہ نہیں وہاں جا کے کیا ہو گیا اس کو. اب وہ دائیں اور بائیں، دائیں اور بائیں، اور پیغمبر بیٹھے مسکرا رہے. سب لوگ پریشان ہیں، یہودی خوش ہیں دل میں. ہٹا دیا. یہ حرام کھانا تھا چوری کا. اچھا، دوسری ڈش لے کر آؤ. وہ کھانا حرام نہیں ہے، وہ مشکوک ہے.
پیسے رکھے میں اس کے نکال کے کہ مالک کو دینا ہے، پتہ ہے مالک تو کا کام ہی ہے یہ کہ بیچتا ہے چیز، لیکن پتہ نہیں اس پہ راضی ہو کہ راضی نہ ہو، 50-50 ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں مشکوک۔ پیغمبر نے اس کو دیکھا، کہا یہ بھی نہیں کھا سکتا میں، میرے ہونٹوں سے مس نہیں ہو سکتا یہ، کہا نہیں ہم کھلائیں گے۔ یہاں بھی وہی ہو، ہاتھ سیدھا چلا، قریب جا کے یا دائیں چلا گیا یا بائیں چلا گیا۔ آخر ابو طالب سے کہا کہ پتہ نہیں کیا آج ہوا، شاید ہماری قسمت میں نہیں تھا کہ آپ کی دعوت کریں، کہہ کے اٹھے، لیکن دل ہی دل میں خوش کہ پہچان لیا یہی سچا رسول ہے۔ سچے رسول کی پہچان یہ ہے کہ نہ حرام اس کے قریب جاتا ہے، نہ مشکوک غذا اس کے قریب جاتی ہے، اس کے ذریعے پہچان ہوتی ہے امامت اور رسالت کی۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اور آج ہمارے ہاں اتنا مال حرام مومنین کے مال میں آ چکا ہے، کیونکہ میں تو میلبورن میں کم رہتا ہوں، لیکن جو بھی چند دن ملتے ہیں جھگڑے میرے پاس آتے ہیں، وہ پیسہ کھا کے بیٹھ گیا، وہ بزنس کے نام پہ لے کے بیٹھ گیا، وہ فلاں نام پہ وہ ٹیکسی لی اور اس نے پیسے نہیں دیے، اور حتیٰ جو چھٹے امام کا فارمولہ کہ مسائل نہ جاننے کے نتیجے میں میراث غلط تقسیم ہو رہی ہے، طلاق کے نتیجے میں غلط پیسہ مل رہا ہے۔ یہ موضوع میرا تھا نہیں، یہ ذرا سی باتیں ہو گئی۔ اب ایک دو چیزیں آج سامنے آئی آپ کے، امامت کو کیسے پہچانا پلر آف شیعت نے، سلمان فارسی نے کیسے پہچانا یہ سمجھ لیجیے، اور رسالت کو کیسے پہچانا ان یہودیوں نے۔ اور ان سب کا حل ایک ہی ہے، دین کا زیادہ سے زیادہ حلال و حرام والا علم حاصل کریں، فضول بحثوں میں اپنے آپ کو نہ الجھائیں۔ بعض اوقات ہم لوگ ایسی باتوں پہ بحث کرتے ہیں جیسے آغا محسن نقوی کے مشہور واقعات ہیں، پہلے تو ہر مرجع سے ملاقات ہوتی لوگ جا کے سوال کرتے ہیں۔ وہ کربلا میں حضرت علی اکبر کی عمر 18 سال تھی کہ 27 سال تھی، انہوں نے کہا سنو، قبر میں تم سے یہ سوال نہیں ہوگا، قیامت میں یہ سوال نہیں ہوگا، جو سوال قبر و قیامت میں وہ آ کے مجھ سے پوچھو، جو اصل سوال پوچھنے کے وہ کوئی نہیں پوچھتا، جس کے نتیجے میں بڑا خطرہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہمارا بھی امام آ جائے تو ہم نہ پہچان پائیں۔ یہودیوں کو فکر تھی آخری رسول آ رہا ہے، ہمارے لیے مسئلہ بنے گا، اور پھر آج کی رات کچھ ایسے واقعات پیش آئے۔ پیغمبر کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے نظام دنیا بدلنا شروع کر دیا۔ بس یہ میرے آخری جملے ہیں، شاید 1 گھنٹہ ہونے ہی والا۔ دنیا کا نظام بدلنے لگا جب حضرت آمنہ حاملہ ہوئی، تو جو پہلا مہینہ آیا ادھر حاملہ ہوئی، کچھ الفاظ اچھے نہیں لگ رہے بیان کرتے ہوئے لیکن معصوم کی حدیث میں آئی، تو اس وقت زمین اور آسمان نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، پہاڑوں اور درختوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ حدیث میں ہے کہ اس کے بعد جب دوسرا مہینہ آیا تو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جس نے زمین و آسمان کے بیچ میں اعلان کیا کہ آئے آسمان و زمین، آج سے تم درود بھیجنا شروع کر دو، اس لیے کہ میرے حبیب کے دنیا میں آنے کا وقت قریب آ رہا۔ اور جب تیسرا مہینہ ہوا، پوری تفصیل ہے، جب تیسرا مہینہ ہوا تو بعد میں حکمران بھی بنے، ابو قحافہ کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے، مکے کی سرحد کے قریب پہنچے، ان کے اونٹ نے پیشانی کو زمین پہ رکھ کے سجدہ شروع کیا۔ جب انسان اپنی منزل کے قریب پہنچے تو اس کا دل چاہتا ہے پر لگے اور میں پہنچ جاؤں اپنے گھر، رک گیا، وہ کوڑوں پہ کوڑے مار رہے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ رہا، اور ایک غیبی آواز آ رہی کہ چونکہ اس مکے کی سرزمین میں میرا حبیب آنے والا ہے، اس لیے جب تک کہ یہ شکر کے سارے سجدے کو مکمل نہیں کرے گا یہ اونٹ آگے نہیں بڑھے گا۔ پیغمبر کی آمد کی خبر ہے، سجدے بڑھ رہے ہیں اور ہم سجدے گھٹا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب چوتھا مہینہ آیا تو روایت یہ ہے کہ جس وقت چوتھا مہینہ آیا تو عرب میں ایک بہت ہی عبادت گزار آدمی تھا، جنگل میں رہتا تھا، حبیب، وہ اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے مکے میں آ رہا، مکے کے قریب پہنچا، اس نے چھوٹے سے بچے کو دیکھا، بہت چھوٹا بچہ گود والا، وہ سجدے کے عالم میں، اور ایک مرتبہ وہ حیران ہو گیا، اتنا چھوٹا سا بچہ، آواز آئی کہ ہاں معصوم کے اس دنیا میں آنے کا وقت قریب آ گیا، اس لیے ہر معصوم اس کو سجدہ کر رہا۔ اور اس کے بعد پانچواں مہینہ آیا تو یہی حبیب اپنے دوست سے مل کے اپنی عبادت خانے میں واپس گیا تھا۔ ایک مرتبہ عبادت خانے کی دیواریں ہلنے لگی اور ہر دیوار پہ لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جو اس پر ایمان ابھی سے لے آئے گا اس کی نجات ہے اور آخرت اس کے لیے۔
چھٹا مہینہ آیا، چھٹا مہینہ آیا تو روایتوں میں یہ ہے کہ یمن کے لوگ وہ جو چھٹا مہینہ بن رہا تھا، یعنی ربیع الاول سے 3 مہینے پہلے جائیے، تو ہر سال اپنے ایک میلہ لگاتے تھے. جب مکے میں حج ہوتا تھا ادھر میلہ لگتا تھا، اور وہ ایک درخت کی پوجا کرتے تھے. وہ اس پوجا کے لیے گئے، درخت ہل کے زمین پہ گرا، آواز آئی جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج کے بعد ہر قسم کی بت پرستی دنیا سے ختم ہو جائے گی. 7واں مہینہ آیا. اس زمانے کا ایک مشہور آدمی حضرت عبد المطلب کے پاس آیا اور کہا کل رات کو میں نے خواب دیکھا کہ جیسے آسمان کے دروازے کھلے ہیں، ملائکہ اتر کے آ رہے ہیں اور اس زمین پہ آتے ہوئے درود کا تحفہ بیچتے چلے جا رہے ہیں، کثرت کے ساتھ ملائکہ. 8واں مہینہ آیا. روایت یہ ہے کہ دریاؤں میں تلاطم بپا ہوا اور دریاؤں کی مچھلیاں دریاؤں میں بے چینی سے گھوم رہی ہیں، یہاں تک کہ جبرائیل نے ایک مچھلی سے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے؟ کہا وہ فرشتوں کو آتے ہم نے دیکھا، اور جس دن اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا اسی دن کہا تھا جب یہ فرشتے آسمان سے اترتے نظر آئیں سمجھ لینا میرے حبیب کے دنیا میں آنے کا وقت آ گیا ہے، ہم اس کے استقبال کے لیے بے چین ہیں. یہ دریاؤں کی مخلوق تھی. اور 9واں مہینہ آیا ربیع الاول، اور 17 تاریخ قریب آ رہی ہے. بس جیسے ہی یہ 9واں مہینہ شروع ہوا، پہلی ربیع الاول سے آسمان سے کثرت سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، آسمان پہ ستارے ٹوٹ رہے ہیں، آسمان کے حالات بدل رہے، یہاں تک کہ 16 ربیع الاول کا دن ختم ہوا اور 17 کی رات آئی. اب وہ جو 5 بہت مشہور واقعات ہیں، اس وقت دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کا نام تھا کسریٰ، جو ایران میں ہوتا. آج بھی اس کے محل کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا مدائن میں حضرت سلمان فارسی کے مزار کے روضے کے پیچھے ہے. وہ کسریٰ کا شاندار ترین محل تھا. ایک مرتبہ وہ محل کی دیوار ٹوٹی، 14 کنگرے گرے. اس کے بعد جتنے بت دنیا میں جہاں جہاں تھے سارے بت اپنی جگہ سے منہ کے بل زمین پہ گر پڑے. مولا نے بت شکنی بعد میں کی ہے. 17 ربیع الاول کو یہ سارے بت منہ کے بل گر رہے ہیں. دریائے ساوا جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے اس کا پانی خشک ہو گیا. دریائے سماوا جو ہمیشہ سے خشک تھا اس میں پانی جاری ہو گیا. اور ایران کے بڑے بڑے مجوسی علماء نے خواب میں دیکھا کہ جیسے دریائے دجلہ کا پانی بہتا ہوا ایران میں آ گیا اور کچھ عرب گھوڑوں پہ سوار ان کے علاقوں میں آ کے ان کے علاقے پہ قبضہ کر رہے ہیں. اور دنیا میں اس وقت تورات و زبور و انجیل کے جتنے اوریجنل نسخے تھے، بہت سی چیزیں تو چینج کر دی تھی نا یہودیوں اور عیسائیوں نے، اوریجنل نسخے تھے، اس میں جہاں جہاں رسول کا نام لکھا ہوا تھا وہاں پہ خون کا ایک قطرہ ظاہر ہوا، یہ پیغام دیتا ہوا کہ یہ رسول وہ ہے جو خالی بہت اہم جملہ ہے، خالی زبانی تبلیغ نہیں کرے گا بلکہ تلوار کے ذریعے بھی اسلام کا دفاع کرے گا. اور پھر اسی رات کو، پتہ نہیں کیوں اسی رات کو 16 ربیع الاول، بس یہ میرے آخری جملے ہیں، وقت بہت گزر گیا، اسی رات کو آسمان پہ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں. اور جناب آمنہ پیغمبر کی والدہ اپنی ماں سے کہتی ہیں جناب برراس کہ پتہ نہیں کیوں آج میرا دل امڈا جا رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں خوب روؤں اپنے شوہر کی موت کے اوپر. گھر کے شوہر کے انتقال کو 3 مہینے سے زیادہ ہو گیا، لیکن آج پتہ نہیں کیوں مجھے اپنا شوہر بہت یاد آ رہا اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں خوب گریہ کروں. ان کی والدہ نے کہا کہ بے شک تیرا شوہر ایسا ہی تھا، اس پر جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے. تو کہا کہ میں اپنے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر کے ماتم کروں گی. کمرے میں گئیں، دروازہ بند کیا، شوہر پہ ماتم شروع کیا کہ ایک مرتبہ اچانک کمرے کی چھت پھٹی اور اس میں سے ایک روایت ہمارے یہاں یہ کہہ کے پڑھی جاتی ہے کہ وہ ہر معصوم کے لیے نہیں، وہ روایت شہزادی کونین سے شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی. کون سی روایت؟ کہ جب شہزادی کی ولادت کا زمانہ قریب آیا تو 4 اہم خواتین جناب آسیہ اور جناب مریم مدد کے لیے آئیں. وہ رسول خدا کے زمانے سے نہیں شروع ہوئی ہے، وہ جناب شہزادی کونین یعنی وہ اعلان اسلام کے بعد جو ولادت ہیں. تو ایک مرتبہ چھت پھٹی اور آسمان سے نور کا ایک دریا اس حجرے میں آیا، ایسا کہ جناب آمنہ اپنا ماتم بھول گئی. ذرا خوف پیدا ہوا، چھت پھٹ رہی، نور کا دریا آ رہا، وہ گھبرا کے دروازے کی جانب چلی، دروازہ کھولنا چاہ. یہ آج رات کے واقعات ہیں، دروازہ کھل نہیں رہا، لاک ہو گیا، کھل ہی نہیں رہا. اور پھر دیکھا کہ جنت سے 4 حوریں آئیں اور وہ آنے کے بعد پہلے جناب آمنہ کو سلام کرتی اور اس کے بعد کہتی خانہ کعبہ میں بھی یہ 4 حوریں آئی تھیں اور آنے کے بعد کہتی کہ ہم سے ڈریے نہیں،
ہم آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں، ذرا اب دروازہ کھولیے۔ دروازہ کھولا، فاطمہ بنت اسد بے چین تھی، گھر ہل رہا تھا، وہ اندر آ گئی، دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ فاطمہ بنت اسد جناب آمنہ کے پاس ہے اور کوئی نہیں، لیکن جناب آمنہ کہتی ہے کہ اچانک ایک روشنی چمکی، میری آنکھوں کے آگے ایک پردہ پڑ گیا جناب آمنہ کی اور جناب فاطمہ بنت اسد کی، اور جب وہ پردہ ہٹا تو ہم نے دیکھا کہ وہ بچہ زمین پر ہے، الٹا ہاتھ زمین پہ رکھا ہے، سیدھا ہاتھ آسمان کی جانب ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ اور شکرا للہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی آیت جو امام زمانہ نے بھی اسی طرح تلاوت کی ہے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ وہ جنت کے کپڑے لے کر آئی تھی، وہ کپڑے پہنائے اس بچے کو، حور آسمان کی جانب چلی اور کہا کہ ابھی یہ دروازہ نہیں کھلے گا، یہ آج کی رات ہے، آج کی رات۔ حور آسمان کی جانب گئی، آسمان پہ جا کے خبر دی، کیونکہ آسمان کے فرشتوں نے کہا جب تم گئی تھی یہاں سے تو اتنی خوشبو نہیں تھی تمہارے بدن میں جتنی اب آ رہی ہے، کہا کہ ہم اس سے اپنے آپ کو مس کر کے آئے ہیں جو ساری کائنات کو خوشبو دینے آیا۔ اب فرشتے آئے، سب سے آگے جبرائیل اور میکائیل ہیں، جبرائیل کے ہاتھ میں ایک گہوارہ ہے جنت کا اور میکائیل کے ہاتھ میں عقیق سرخ کی سراہی۔ یہ آتے ہیں، بچے کو اٹھاتے ہیں، عقیق کی سراہی سے کوثر کا پانی رسول پہ ڈالا جاتا ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ اے آمنہ، ہم یہ پانی اس لیے نہیں ڈال رہے ہیں کہ اس بچے کو پاک کرنا ہے، یہ تو طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، یہ تو پاک ہے اور ہر ایک کو پاک کرنے والا۔ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے کوثر کے نور میں اضافہ ہو جو نہر کوثر ہے۔ اور اس کے بعد پھر جنت کا دوسرا لباس، ایک تو حوریں پہنا کے گئی تھی، دوسرا لباس پہنایا اور جناب آمنہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا فرشتوں کی جماعت پہ جماعت، جماعت پہ جماعت، جماعت پہ جماعت آ رہی ہے، ہر ایک پیغمبر کو سلام کر رہا ہے۔ 4 مختلف سلام کیے گئے، کسی نے کہا السلام علیک یا محمد، کسی نے کہا السلام علیک یا احمد، کسی نے کہا السلام علیک یا محمود، کسی نے کہا السلام علیک یا حامد۔ اور پھر یہ سب باہر نکلے، جناب آمنہ کی جو زیارت پڑھی جاتی ہے نا اس میں بھی یہ جملہ، اور معصوم نے بھی کہا کہ کائنات میں صرف 2 عورتیں ایسی تھیں کہ ولادت کے موقع پر ان کے لیے نور کے پردے لگائے گئے، ایک جناب مریم جو سورہ مریم میں ذکر ہے اور ایک جناب آمنہ۔ اور اس کے بعد دروازہ خود بخود کھل گیا، چنانچہ فاطمہ بنت اسد نکلی اور پریشانی کے عالم میں، حیرت کے عالم میں، وہ تو جو چیزیں دیکھی، برابر دیوار ملا ہوا تو حضرت ابو طالب کا گھر ہے، بلکہ دیوار ملا ہوا کیا سمجھے راستہ بھی ہے یہاں سے وہاں جانے کا۔ جب حضرت ابو طالب کو بتایا کہ میں نے کیا دیکھا تو ابو طالب نے مسکرا کے کہا آج سے ٹھیک 30 سال بعد یہی سب تیرے ساتھ پیش آئے گا، کیونکہ اللہ تجھے وہ بیٹا دینے والا جو صرف ایک چیز کو چھوڑ کر ہر چیز میں آج کے دن دنیا میں آنے والے کے برابر ہے، ہاں رسالت نہیں، اس کے علاوہ ہر طرح سے اس کے ہم پایا اور ہم پلہ ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک جملہ ہمارے یہاں کم پڑھا جاتا ہے، کتاب الفضائل شاہزان ابن جبرائیل جیسے عالم کی کتاب جو امام کے زمانے کے صحابی، اس میں یہ جملہ، اور وہ یہ کہ جب صبح فجر کا وقت آیا اور قریش جب پہنچے، جو جملہ میں کہہ رہا ہوں کم پڑھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ مولا کی ولادت کے وقت کعبے کی دیوار شق ہوئی، بالکل ٹھیک ہے، برحق ہے، اور وہاں سے شق ہوئی جہاں رکن یمانی، خانہ کعبہ کے 4 کارنر ہیں، اس میں سے ایک کونا، لیکن پیغمبر کی ولادت کے وقت بھی دیوار کعبہ شق ہوئی تھی کسی اور کام کے لیے۔ ولادت تو گھر میں ہوئی ہے نا جناب آمنہ کے یہاں، جہاں حجر اسود ہے وہاں سے دیوار شق ہوئی، اور خانہ کعبہ کے جتنے بت تھے وہ کعبے سے اچھل کے کعبے کے باہر گرے، آ کے منہ کے بل آ کے گرے، کعبہ پاک ہو گیا۔ چنانچہ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کعبے میں بت نہیں رکھے گئے، کعبے کے باہر رکھے گئے، لیکن کعبے کے اندر رکھے گئے کہ باہر رکھے گئے وہ الگ چیز ہے۔ یہ والی روایت کم پڑھی جاتی ہے کہ پیغمبر کی ولادت کے موقع پر دیوار کعبہ حجر اسود کی جانب سے شق ہوئی، سارے بت باہر نکلے، اور جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے دیوار کعبہ دوسرے کارنر رکن یمانی سے شق ہوئی۔ بس میرا بیان مکمل ہوا۔ جناب آمنہ بنت وہب جس وقت اس بچے کو دیکھتی ہیں اور خوشی کے عالم میں ہیں، عین اس موقع پر شیطان بہت پریشان ہے۔ شیطان کی چیخ سنیے، شیطان کی خوشی سنیے۔ آج کا میرا جو پیغام تھا آخری جملہ ہوگا اور بیان مکمل ہے، اور وہ یہ کہ شیطان جو ہے وہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے، جہاں بھی اس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، اس کے جتنے بھی شاگرد ہیں، جس کو پیور اردو میں کہا جائے چیلے، اس کے شاگرد، اس کی ٹیم،
وہ گھبرا کے آئی اور کہا کہ آج کوئی خاص بات دنیا میں ہو رہی، ہم نے ایسے ایسے واقعات مختلف علاقوں میں دیکھیں، یہ پورا بیان کتاب میں ہے، 1.5 گھنٹے میں پڑھ سکتا ہوں کہ مختلف علاقوں میں کیا کچھ ہوا، وقت نہیں، تو ہم نے یہ دیکھے کچھ ہے کوئی خاص بات، سمجھ میں نہیں آتا۔ شیطان نے کہا میں جاتا ہوں۔ شیطان آسمانوں کی جانب گیا۔ شیطان کو 7 آسمانوں تک جانے کی پرمیشن تھی۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد آخری 3 آسمان بند ہو گئے، نو انٹری، چوتھے تک جاتا۔ آج جب وہ چلا کہ چوتھے تک جا کے معلوم کرتا ہوں، پہلے ہی آسمان پہ اسے آگ کے گرز مار کے بھگا دیا گیا۔ وہ گھبرا کے بھاگا اور کہنے لگا کہ کیا ہوا؟ کہا آج کے بعد تیری آسمان پہ انٹری بند ہو گئی، اب تو آسمان پہ نہیں جائے گا۔ اس سے علم نجوم کی غلطی آئی، اس سے پہلے علم نجوم صحیح تھا کیونکہ آسمان پہ جا کے وہاں کے حالات معلوم کر کے آتا تھا۔ اب وہ پریشان دنیا میں گھوم رہا، مکے کے قریب پہنچا، دیکھا فرشتوں کا بڑا زبردست پہرا لگا ہوا اور جبرائیل امین فرشتوں کی فوج کی قیادت کر رہے ہیں۔ شیطان آگے بڑھ کے مکے میں جانا چاہتا، اس سے پہلے جاتا تھا۔ آج جبرائیل نے روک دیا، کہا خبردار، آج اس مکے میں وہ بچہ پیدا ہوا جس کے قدموں کی برکت سے تجھے اجازت نہیں ہے آج مکے میں داخل ہونے کی۔ چیخ ماری شیطان نے، کہا وہ آخری نبی آ گیا؟ کہا وہ آ گیا۔ آج اسی آخری نبی کے آنے پہ یہ کائنات خوشی منا رہی ہے۔ ایسی چیخ ماری کہ 7ویں آسمان تک گیا، کیونکہ شیطان کو پتا ہے آخری نبی کے آنے کا مطلب ہے میری موت۔ کہا جبرائیل ایک بات بتا دے، کیا اس آخری نبی پہ میرا کوئی زور چلے گا؟ جبرائیل نے کہا تو تیرے اوپر، اس پر تیرا زور چلے ناممکن ہے۔ کہا اس کی امت میں میرا زور چلے گا؟ کہا ہاں، اس کی امت کے کچھ لوگ تیرے قابو میں آ جائیں گے۔ تو گھبرا کے شیطان پوچھتا ہے کس طریقے سے؟ کہا دنیا کی محبت، جب ان کے دلوں میں دنیا کی محبت آئے گی، پیسے کی لالچ، بات گھوم کے وہیں آ گئی، تو یہ تیرے قابو میں آئیں گے۔ اگر یہ دنیا سے محبت نہ کرے تو کبھی تیرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ عمر سعد بھی دنیا کی محبت کی وجہ سے برباد ہوا، اور ہم سے بھی پیغمبر کی ولادت کی تقاضا کرتی ہے۔ آج ساری دنیا میں تبدیلی ہے، دنیا جشن منا رہی ہے، فرشتے، ملائکہ، درخت، پہاڑ، مچھلیاں، سب کچھ آپ نے سنا ہے، سب خوشی کے عالم میں ہیں۔ تو آج ہمیں بھی واقعا خوشی منانا ہے، لیکن پیغمبر سے اپنے عہد کو تازہ کرتے ہوئے خدا بندہ تیری اس حجت کے اس دنیا میں آنے کا واسطہ، جسے تو نے اپنا حبیب قرار دیا، رحمت للعالمین قرار دیا ہے، مومنین پر ایک احسان عظیم قرار دیا ہے، باعث خلقت کے کائنات قرار دیا ہے، جتنے لوگ آج کی اس محفل میں موجود ہیں یا آن لائن سن رہے ہیں، خدا بندہ ان سب کو اسی حبیب خدا کے تصدق و طفیل میں ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں قبول فرما۔ ہم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، پیغمبر کی شفاعت سے ہمیں محروم نہ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ آج کی اس خوشی کا ہمارے مرحومین کو بھی جہاں پر بھی وہ ہیں، اگر خدا نہ کرے عذاب میں تو عذاب دور فرما، جنت میں ہیں تو درجات بلند فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، اور اس خوشی کو مکمل کرنے کے لیے اسی کے وارث، اسی کے بیٹے، اسی کے فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تو اب یہ کہ اس موقع پہ ایک تحفہ آپ کو دینا ہے، وہ ابھی ٹھہر جائیے، پھر زیارت پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر کیک کٹنگ وغیرہ ہوگی۔ زیارت ہم نے پچھلی دفعہ بھی مس کر دی تھی آپ کی بے چینی کی وجہ سے، یقیناً میں نے بہت ٹائم لے لیا، لیکن اب ایک آخری زیارت ہے آج رسول خدا کی، ذرا سلام کریں گے، اس کے بعد پھر باہر نکلیں گے۔ تو آخری تحفہ درود بآواز بلند محمد و آل محمد پہ درود بھیج دیں۔ ہمارا سلام باعث تخلیق کائنات پیغمبر اسلام کو، جسے ہم لوگ اپنی زبان میں زیارت کہتے ہیں۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا محمد ابن عبداللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، اشہد انک قد بلغت الرسالہ واقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وعبدت اللہ مخلصا حتی اتاک الیقین، فصلوات اللہ علیک ورحمتہ وعلی اہل بیتک الطاہرین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد انک رسول اللہ وانک محمد
بن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله وعبدت الله حتى أتاك اليقين بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رؤفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين فبلغ الله بك أفضل شرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة. اللهم فاجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين وكل من سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيك وصفيك وخاصتك وصفتك وخيرتك من خلقك. اللهم آته الدرجة الرفيعة وآته الوسيلة من الجنة وابعثه مقاما محمودا يقبته به الأولون والآخرون. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. چھٹے امام کی زیارت. السلام عليك أيها الإمام الصادق. السلام عليك أيها الوصي الناطق. السلام عليك أيها الفائق الرائق. السلام عليك أيها السنام الأعظم أيها الصراط الأقوم يا مصباح الظلمات يا دافع المعضلات يا مفتاح الخيرات يا معدن البركات يا صاحب الحجج والدلالات. السلام عليك يا صاحب البراهين الواضحات. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك يا ناشر حكم الله يا فاضل الخطابات يا كاشف الكربات يا عميد الصادقين يا لسان الناطقين يا خلف السابقين يا زعيم الصادقين الصالحين يا سيد المسلمين يا كهف المؤمنين يا هادي المضلين يا سكن الطائعين. أشهد يا مولاي أنك علم الهدى والعروة الوثقى والشمس الضحى وبحر الندى وكهف الورى والمثل الأعلى. صلى الله على روحك وبدنك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وأولادك وصحابك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا. السلام عليك وأهل بيتك الطيبين وعلى آبائك الطيبين وأبنائك الطاهرين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدنا يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان يا مولانا من فتنة الزمان. أجل الله تعالى ظهورك وسهل الله تعالى نورك واجعل لنا من أنصارك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وبعدن الرسالة ومحبة الوحي والتنزيل جميعا ورحمة الله وبركاته.